رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله سميع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، سب سے پہلے چند اہم باتیں اس مجلس کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مجلس کوئی عام تقریر نہیں، نہ کوئی ایک لیکچر ہے. اس میں کہنے والا چند باتیں زور و شور سے ولولے کے ساتھ پیش کرتا ہے، بلکہ یہ مجلس درس ہے. علمی باتیں ہوں گی، بہت ساری باتیں ایسے آئیں گی جن کو حفظ کرنا ضروری ہوگا اور جنہیں لکھنا ضروری ہوگا. سمجھنا اس مجلس کا اہم خاصہ ہے، نہ کہ صرف کہنے والا کہے، سننے والا سنے اور اس کے بعد کے چلے جائے. لوگ پوچھے تو اچھا بولے، جی وہاں تک ختم ہونے والا قصہ نہیں ہے. جی یہ درس ہے، یہاں پر ہم آپ کو باتیں سمجھائیں، تفصیل آئے گی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی اشکال ہو اپنا ہاتھ اٹھائیں، سوال کر لیں، کیونکہ سوال کر کے آگے بڑھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی. سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود دیتے نہیں. زکوٰۃ، یہ لفظ زکوٰۃ عربی سے زکا یزکو، زکاءً و زکاتً سے نکلا ہے. معنی پاک کرنا، صاف کرنا، عمدہ کرنا، صاف و شفاف بنانا، یہ زکوٰۃ کا معنی آتا ہے. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں الفاظ عربی کے ہوں تو اس کے عربی کے معنی بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ شریعت کے معنی بھی ہوتے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پر صلاح، نماز کو کہتے ہیں. اگر آپ صلاح کا معنی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ڈکشنری والے کہیں گے اس کا معنی دعا ہے، دعا کرنا، مانگنا، اپنی مراد پیش کرنا، اسے صلاح کہتے ہیں، ہے نا. حج یحج حجن، اس کا معنی آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے تو ڈکشنری لکھنے والا آپ کو کہے گا حج کا معنی محنت کرنا ہے، بذل الوسع، اپنی محنت پیش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں نہ نماز کا معنی ہم دعا لیتے ہیں، نہ حج کا معنی ہم محنت صرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ نماز کا معنی ہمارے پاس وہ حرکتیں ہیں جو ہم
تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر سلام پھیرنے تک کرتے ہیں۔ تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ضم سورہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع، پھر قیام، پھر سجدہ، 2 سجدے۔ اسی طریقے سے 1 رکعت مکمل کرتے ہیں، 2 رکعت مکمل کرتے ہیں، 3 رکعت مکمل کرتے ہیں، 4 مکمل کرتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ یہ پورے دعاؤں اور پوری حرکتوں کو جوڑ کر شریعت نے نام دیا نماز، شریعت نے نام دیا صلاۃ۔ حج کا معنی ہم محنت کرنا نہیں لیتے، بلکہ کیا لیتے ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ ذی الحجہ کے موقع پر 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک آدمی مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، پھر منی آتا ہے، پھر منی سے پھر مکہ آتا ہے، اپنے حج کو پوری کرتا ہے۔ ان ایام میں راتیں منی میں گزارتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ یہ 5 دنوں کے کاموں کو ہم حج کہتے ہیں، ہے نا؟ محنت کرنا صرف نہیں کہتے، بلکہ ان 5 دنوں میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اسے حج کرتے ہیں، اسے حج کہتے ہیں۔ حج کا معنی محنت کرنا، یہ ڈکشنری معنی ہے، زبانی اعتبار سے اس کا معنی ہے، لغوی معنی ہے، لیکن ٹیکنیکل میننگ، ٹرمینالوجی میں اس کا معنی وہ کرنا جو آپ نے سنا۔ ایسے زکوٰۃ کا ڈکشنری معنی، لنگوسٹیکل معنی، لیکسیکل معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، صاف ہونا۔ لیکن ٹیکنیکل معنی اس کا ٹرمینالوجی میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا معنی وہ حق واجب جو بندے مومن اپنے مال سے نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، مال میں سے اپنا مال نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کام کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی سے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ صرف کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ لنگوسٹیکل معنی، لیکسیکل معنی، اسے ہم لغوی معنی کہتے ہیں عربی میں، ہے نا؟ یہ ٹرمینالوجی میننگ، ٹیکنیکل میننگ، اسے ہم کہتے ہیں اصطلاح۔ کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح، اصطلاح شرعی، اصطلاح، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک و صاف ہونا، اور اصطلاحی معنی اس کا اللہ کے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر جو مستحق ہیں انہیں دینا، ٹھیک ہے میرے دوست۔ تو چلیے ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، وہ اللہ کے راہ میں اس کا انفاق نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں صرف نہیں کرتے، دیتے نہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ مال جمع کر رکھتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، انفاق نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے فبشرهم بعذاب أليم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری دے دیں، آپ انہیں خوشخبری دے دیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ عذاب علیم کی۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بدترین اذیت میں ڈالنے والی، پریشان کرنے والی، تکلیف دینے والی عذاب کی خوشخبری آپ دے دیں۔ تو اہل علم نے کہا، اہل تفسیر نے کہا، یہاں پر اللہ رب العزت نے خوشخبری دینے کا لفظ استعمال کیا، بشر، خوشخبری دو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ گویا کہ مزاح کیا گیا جو مال و دولت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے ساتھ اللہ نے بطور مزاح کہا خوشخبری سنا دو انہیں، جیسے ہم کہتے ہیں خوب پیمنٹ ملے گا جی تمہارا، کیا پیمنٹ؟ مارا پڑیں گے، ہے نا جی؟ کیا پیمنٹ سے مراد کیا لیتے ہیں، ہے نا؟ مذاقی طور پر سننے والے کو ڈراتے ہیں، یہ خوب پڑے گا بھائی تمہارا۔ ایسے ہی اللہ کہتا ہے بشر، خوشخبری دو انہیں، خوشخبری دو کس چیز کی؟ بدترین عذاب کی۔ فبشرهم بعذاب علیم، کیا ہے عذاب؟ کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم
فذوقوا ما كنتم تكنزون. بدترین عذاب کیا ہے کہ ان مجرمین کو لایا جائے گا جو مال و دولت جمع کر کر رکھتے ہیں لیکن خرچ کرتے نہیں. ان مجرمین کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم میں بھونا جائے گا. جہنم میں بھونتے ہیں، دیکھیں آپ لکڑی میں گوشت ڈال کر آگ میں بھونتے ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اسی طریقے سے یہ مجرمین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسے بھونے گا. فتقوا بها جواہم. ہوگا کیا؟ ان کے ماتھوں میں زخم نکل آئیں گے، داغے جائیں گے. ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا. اللہ تعالیٰ داغا جائے گا اور جب انہیں داغا جائے گا تب چلائیں گے، بلبلائیں گے. اور آپ جانتے ہیں جہنم کے فرشتے گونگے ہوتے ہیں، سنیں نہیں آتا، ان کے دل میں رحم نہیں آتا. اللہ نے ایسے ہی بنایا. ہم داغیں گے، جلائیں گے، تڑپیں گے تو فرشتے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم. اے لوگوں سن لو، یہی اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے اپنے مال و دولت کو جمع کر رکھا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیے. ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہی ہے بدلہ اس کا جو تم نے دنیا میں کیا، مال و دولت جمع کر رکھے لیکن نکالے نہیں. بدلہ دے لو. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب چلو مزہ چکو. ذوقوا مزہ چکو، اب چکو مزہ. ذاق یذوق ذوقا سے جو ہے مصدر امر بنا ہے. ذوقوا چکو اب مزہ چکو، اب چکو مزہ. جیسے تم نے دنیا میں اپنا مال جمع کر کے اس سے مزے لوٹ رہے تھے، اب اس کا مزہ بدلے میں چکو. تو میرے دوستوں یہ قرآن کی آیت میں بھیانک طور پر بڑی ہی ہولناکی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ ڈرایا گیا ان لوگوں کو جو مال و دولت جمع کر رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی طریقے سے وعید سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگا اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. مالوں کے ان کو پگھلا کر انہیں داغا جائے گا. اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کا وہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن یہ اونٹ آئیں گے، آ کر اسے رو دیں گے، آ کر اسے کھدل کر اس کی اتیڑیاں بونٹیاں ایک کر دیں گے. اگر کسی کے پاس گائیں ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ گائیں آئیں گی، دوڑتی ہوئی آئیں گی اور آدمی کو روتی ہوئی جائیں گی. اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، اس کا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بکریاں دوڑ کر آئیں گی اور اس کے بعد آدمی کو کھدلے گی اور اسے اذیت دیں گی یہاں تک کہ آدمی کے اتڑیاں ایک ہو جائیں گی. اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر بولے اللہ کے رسول گھوڑے کا کیا ہے؟ آپ نے اونٹ کا ذکر کیا، بیل گائے کا ذکر کیا، ریوڑ کا ذکر کیا، آپ نے اونٹ کا ذکر، آپ نے گھوڑے کا ذکر نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے تعلق سے کہا گھوڑے میں تو زکوٰۃ نہیں ہے لیکن گھوڑا اگر کوئی پالے گا تو اسے اجر ملے گا اور بعض لوگوں کو اس میں سزا بھی ملتا ہے اور بعض لوگوں کو اس میں اچھا ہی ہے. للخیر ثلاثہ لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو گھوڑا پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے سیری کے لیے نکالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں استعمال کرے گا. ایک دن جہاد کے لیے ایک دن استعمال کرے گا. اس کی تیاری کے لیے اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گوبر کو اٹھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے گوبر کے اٹھانے پر بھی اجر ہے. ایک خطوہ، ایک قدم وہ لے کر چلتا ہے گھوڑے کو، مقصد یہ کہ گھوڑا تر و تازہ ہو جائے تو اس پر اسے اجر ملے گا. یہ لقمہ کھلاتا ہے گھوڑے کو اس مقصد سے کہ وہ جہاد میں کام آئے گا تو اسے اس پر اجر ملے گا. ایک آدمی ہے جو گھوڑے پالتا ہے صرف
ایسے ہی اس کا مشغلہ ہے، نہ جہاد کے لیے استعمال کرنا مقصد ہے، صرف سواری کرنا اس کی ضرورت ہے، تو اس آدمی کے لیے یہ گھوڑا فائدہ مند رہتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو گھوڑے رکھتا ہے فخر و غرور کے لیے، تکبر کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں میں اکڑ کر چلنے کے لیے، اترا کر چلنے کے لیے، ایسے آدمی کے لیے یہ گھوڑا وبال بن جائے گا۔ قیامت کے دن یہ گھوڑے کے ذریعے سے اسے عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، کیونکہ اس نے گھوڑے کو فخر و غرور کے لیے استعمال کیا۔ یہ گھوڑے تھے میرے دوستوں اس زمانے میں، لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر کوئی آدمی ہے نا، اگر باقاعدہ جہاد کا اعلان ہو گیا شروط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ، کوئی آدمی کوئی وہیکل استعمال کرتا ہے یا پھر کوئی دوسری چیز استعمال کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پوچھ پچھا کر رکھتا ہے، صاف کرتا ہے، سب میں اجر ہے اس کے لیے، سب میں اجر ہے اس کے لیے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ جیسے میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ذکر کیا، گائے کا ذکر کیا، بکری کا ذکر کیا، گھوڑے کا بھی ذکر کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس یہ چاروں میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اٹھ کر بولے اللہ کے رسول گدھوں کا ذکر کیا ہے؟ گدھوں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ گدھے ہیں، اس کے لیے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب گدھے کا جواب دیں گے، کوئی مرغی کے تعلق سوال کرے، اب کوئی مرغی کا جواب دیں اس کے بعد دوسرے جانور کا، سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزلہ کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر آدمی ادنا سا ادنا کام بھی کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی کرتا ہے، وہ نیکی کے لیے کرتا ہے تو اس کا بدلہ مل جائے گا، اس کا اسے جزا مل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ادنا سے ادنا برا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اسے بھی اس کا سزا مل کر رہے گا، اچھائی کا بھی بدلہ ہے، برائی کا بھی بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے اپنی حدیث ختم کی۔ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوا کہ اونٹ پر زکوٰۃ ہے، گائے پر زکوٰۃ ہے، بکریوں پر زکوٰۃ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صحابی نکل آئے، اتنے میں ایک صحابی نکل آئے جن کا چہرہ روب دار تھا، زبان میں زور تھا۔ وہ ہمارے درمیان آئے، آ کر ہم کو جھانک کر دیکھے، دیکھ کر بولے کس چیز کے تعلق سے بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم مال و دولت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر کوئی مال و دولت جمع کرتا ہے، اگر کوئی مال و دولت جمع کرتا ہے اور اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا تو یہ آدمی کے مال کو اللہ تعالیٰ ایک پتھر کا ٹکڑا بنا لے گا اور اسے گرمایا جائے گا، اور اس کے کھاندوں کے ذریعے سے اس پتھر کو ٹھونسا جائے گا، اور یہ پتھر ٹھونستے ہوئے سینے سے نکل آئے گا، اور اس کے بعد پھر سینے سے ٹھونسا جائے گا اور پتھر کھاندے سے نکل آئے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا 50,000 سال تک، 50,000 سال تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتا تب تک یہ سلسلہ میرے دوستوں جاری رہے گا۔ تو ان احادیث سے میرے دوستوں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں تو بڑی وعید سنائی گئی، زکوٰۃ نہیں دیں تو بدترین اور سخت ترین عذابیں تیار ہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے کہا کہ یہ ایسی اہمیت والی چیز ہے تو اسلام نے اپنے ارکان میں سے جوڑ لیا۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادت دے، یہ گواہی پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر، زکوٰۃ کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر، رمضان کے روزوں کے بعد حج کا ذکر اگر کسی کے پاس استطاعت ہو۔ تو میرے دوستو زکوٰۃ نمبر 3 پر آتی ہے، زکوٰۃ نمبر 3 پر آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ سے حکم ہوا ہے، مجھے صیغہ مجہول امرتو، مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا، امرتو
ہے نا، انا کے بغیر امرتو، مجھے حکم دیا گیا کس چیز کا، کہ میں اللہ کے راہ میں لڑوں، اللہ کے راہ میں تلوار سوچ کر لڑوں. کس لیے؟ یہاں تک کہ لوگ کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور اس کے بعد زکات دیں. اگر کوئی آدمی شہادتین پڑھ لے گا، نماز کی پابندی کر لے گا اور اس کے بعد زکات دیتا رہے گا، ایسے 3 کام کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عصم منی دماءهم واموالهم، یہ آدمی مجھ سے محفوظ ہے، یہ جو مجھے حکم ہوا لڑنے کا اس لڑائی سے محفوظ ہے. اگر 3 کام کر لے گا، میں اسے لڑوں گا نہیں، اس کا خون نہیں بہاؤں گا، نہ اس کا مال میں چھینوں گا. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ عصم منی دماءهم واموالهم وحسابهم على اللہ تعالی. میں یہ 3 کام کر لے گا تو میں اسے مسلمان مانتا ہوں، وہ اس اسلامی معاشرے میں رہے گا، اس کا خون مجھ پر حرام ہے، اس کا مال مجھ پر حرام ہے، میں اسے نہیں لڑوں گا. اب اس کی دل کی بات اللہ اس کا فیصلہ کرے. ظاہری طور پر 3 کام کر لیتا ہے کافی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس آدمی کو کافر کہہ کے اس کے خلاف تلوار کی صرف ان 3 چیزوں کے لیے نکالیں. شہادتیں نہیں کہتا، تلوار نکالیے اس کے خلاف. نماز کوئی قوم والے قائم نہیں کرتے، تلوار نکالیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو وصیت کی کہ آپ جب کسی قریے میں جاؤ گے، دیکھ کے رہے ہو کہ قریے والے اذان نہیں دے رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حملہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو غصو حملہ کر دو. کیوں؟ کیونکہ اذان دینا، نماز پڑھانا ضروری ہے. بستی سے اذان کی آواز آئے اور ایک قوم ہو جو نماز کی پابندی کرے، اگر اذان نہیں سنائے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، وہ اسلام میں ہے شمار نہیں ہوگا. اس بستی کو مسلمان بستی نہیں کہے گی، وہ بستی والے مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ کہ 1 لاکھ مرتبہ شہادتیں پڑھیں. نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز قائم کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے زکات، نماز پڑھ رہے ہیں، شہادتیں پڑھ رہے ہیں، زکات دینے کے لیے تیار نہیں، ان کے خلاف لڑائی ہوگی، ان کے خلاف لڑائی ہوگی. ہم یہی دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے 3 اہم مسائل پیش آئے، 3 بڑے مسائل پیش آئے. پہلا مسئلہ، بعض بدو لوگ مرتد ہو گئے اور بعض لوگ زکات دینے سے انکار کیے، اور ایک جھوٹا نبی نکلا آیا جس نے فتنہ بڑا کر دیا تھا. یہ 3 بڑے بڑے مسائل پیش آئے اور ابوبکر صدیق نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ، بڑے ہی شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان 3 مسائل کو بڑی آسانی سے ختم کر دیا. اور ابوبکر صدیق نے کہا واللہ لا اقاتلن، خدا کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف تلوار نکالوں گا، لڑوں گا، کانوا یعطوننی، جو مجھے زکات دیا کرتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک چھڑی کے لیے بھی ان سے لڑائی لڑوں گا. جو زکات کے طور پر دیتے تھے اب دینے سے انکار کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف تلوار نکالوں گا اور ان کے خلاف لڑوں گا. تو زکات نہیں دینا کفر کی علامت ہے، زکات نہیں دینا کفر کی علامت ہے. زکات نہیں دینے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. اس کے خلاف لڑنا جائز ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے، صرف 3 چیزوں کے لیے. اگر کوئی قوم روزہ نہیں رکھتی، روزے سے انکار کرتی ہے، انہیں نصیحت کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، لیکن تلوار نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف. اگر کوئی قوم حج نہیں کرتی، نصیحت کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، سب کچھ سمجھایا جائے گا، لیکن تلوار نہیں نکالیں گے. تلوار ان 3 چیزوں کے لیے، اگرچہ کہ 5 اسلامی ارکان ہیں، پلرز میں سے ہیں، لیکن صرف 3 کے لیے تلوار نکالنا جائز ہے. وہ کیا ہے؟ شہادت، نماز اور زکات. اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زکات کی اہمیت اسلام کی نظر میں کتنی ہے. اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیے اللہ نے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ زکات کو جوڑ دیا. نماز ہے تو ساتھ زکات ہے. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف. جو مومنین ہوتے ہیں جب بھی ان کو زمین میں حکومت ملتی ہے، ہم انہیں حکومت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکات کا سسٹم قائم کرتے ہیں، زکات کا سسٹم قائم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی تو کیا کہا؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم كانوا قبل ذلك محسنین. اس کے بعد آخری میں الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مال میں ایک حق ہوتا ہے. حق اللہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ حق کا معنی رائٹس. آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے مال میں غریب کا رائٹ ہے. حق للسائل والمحروم, مانگنے والے محتاجوں کا حق آپ رکھے ہیں, ان کا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نہیں دیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کا مال ہے, آپ غریب کو نہیں دے رہے ہیں, گویا کہ ان کا مال آپ نے چرا لیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کا مال آپ نے چرا لیا, آپ چور ہیں. زکات دینے والا, زکات نہیں دینے والا چور ہے, دھوکے باز ہے, کیونکہ اس نے دوسروں کے مال کو ہڑپا ہے, دوسروں کے مال کو کھایا ہے. اور اللہ کہتا ہے ان کے مال میں محتاجین کا حق ہے, رائٹس ہے. رائٹ سے مال بنا کیا؟ کیوں رائٹس کہا گیا؟ چھنا کر لے سکتے ہیں, چھنا کر لے سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ انڈیویجول کا حق نہیں ہے. اسلامی حکومت چھنا کر لے گی. سیدھے بعض لوگ غصہ آتا ہے, بھائی زکات کی عبادت ہے نا, کیوں چھین کر لیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے حق, رائٹس ہے. اگر آپ رائٹس نہیں دیں گے تو کریں گے کیا؟ چھین کر لیں گے. رائٹ چھین کر لیں گے, اسی لیے رائٹس کہا گیا. زکات رائٹس ہے, حکومت چھین کر لینے کا حکومت کو حق ہے, حکومت کو اسلام نے اجازت دی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی گروہ تھی جنہیں جبات کہا جاتا تھا. جبات, جبا یجبو کا معنی زکات لے کر آنا, ناقص. جبا یجبو, جبوان فہو جابن, جابن کی جمع آتی ہے جباتن. داعی کی جمع جیسے دعاتن آتی ہے, ویسے جابن کی جمع جباتن. جبا مطلب کھینچ کر لانے والے, زکات لے کر آنے والے, زکات لے کر آنے والے, انہیں جبات کہا جاتا تھا. صحابہ میں گروہ تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے مقرر کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو اس قبیلے کے پاس جاؤ, جا کر زکات لے کر آؤ. یہ جا بھی جائیں گے, جا کر کریں گے کیا؟ جا کر پوچھیں گے مال تمہارا ہے؟ ہاں ہٹ جاؤ. انہیں ہٹا لیں گے, یہ جا کر گنیں گے, اس میں سے جو حق ہے نکالیں گے اور لے کر چلے جائیں گے. اگر کوئی انکار کرے ان کے وہ چپی نہیں آئیں گے, ساتھ کسے لائیں گے؟ وہ پولیس ہوگی ان کے ساتھ, ان کو ہٹا دیں گے. تو کھڑ کے دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ کھڑ کے دیکھیں گے, مان لے کے چلے جائیں گے. حق ہے, اسی لیے اللہ نے کہا حق للسائل والمحروم, حق ہے یہ, ان کا رائٹس ہے جو تمہارے مال میں ہے. تو انکار کرو گے تو دھوکے باز بن جاؤ گے, انکار کرو گے تو چور بن جاؤ گے, نعوذ باللہ. تو میرے دوستو, زکات کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی. اور اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا, ساتھ زکات کا ذکر ہے. تقریباً 80 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکات کا ذکر کیا. نماز ہے, زکات ہے. اور زکات میرے دوستو یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے, بلکہ جب سے اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے نماز ہے اور ساتھ زکات ہے, نماز ہے ساتھ زکات ہے, نماز ہے ساتھ زکات ہے. نماز پڑھ کر آدمی ایمان کا ثبوت دیتا ہے, زکات دے کر آدمی میں منافق نہیں ہوں ثابت کرتا ہے نا. مثبت نفی ہونی چاہیے, نیگیٹو پازیٹیو ہونا چاہیے, کسی کام کو مضبوطی سے کرنا چاہیں. اور کلمہ شہادت میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, نفی اور مثبت دونوں کو جوڑ دیا گیا, نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کو جوڑ دیا گیا. ویسے آدمی نماز پڑھ کر ایمان کا ثبوت دیتا ہے, زکات دے کر میں منافق نہیں ہوں ثابت کرتا ہے. کیونکہ ایمان والے کے ایمان میں نفاق گھسنے کے امکانات ہیں, نفاق سے ایمان آمیزش ہونے کے امکانات ہیں. اور وہ زکات دے کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا ایمان کھرا ہے, کھرا پیور پاک صاف ہے ایمان, میرے ایمان میں نفاق بھرا نہیں ہے. اسی لیے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ پیسے نکالتا نہیں. پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافقین خرچ نہیں کرتے تھے, دوسروں سے کہتے تھے آپ دو نا, تمہیں دو, تمہارے پاس نہیں دو, انہوں نے دی گے, انہوں سے منافق. اگر ایسا ہو جائے سمجھو کہ یہی منافق. اسی لیے اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اچھائی چاہتے ہو, اچھے بننا چاہتے ہو, یاد رکھ لو وہ اچھائی تم کو ہرگز نہیں ملے گی. لن مستقبل لفی, لن نہیں ملے گی. کب تک؟ جب تک تم اللہ کے راہ میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب تر ہے. وہ کیا ہے؟ مال. یہ آیت پڑھے گئی, یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً ایک صحابی دوڑ کر آئے, آ کر بولے اللہ کے رسول مومن کی نشانی دیکھیے, مومن ایسا ہی ہوتا ہے.
جیسے قرآن کی آیتوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو احکامات سے انٹریکٹ کرے، اسے اپنے اندر لائیں، ہے نا، وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے۔ آیت نازل ہوئی کسی اور کے لیے سمجھنا نفاق ہے۔ آیت پڑھی جائے تو اسے متاثر ہوتا ہے مومن، مومن کے دل اسے چھیڑتا ہے، اس کا ایمان اسے ورگلاتا ہے، کہتا ہے کہ مومن ہے تو کرو، یہ مومن ہے تو اٹھو، سو مت، کیوں بیدار سو رہے ہو، اٹھو بیدار ہو، چھیڑتا ہے ایمان سے۔ تو یہ صحابی اٹھ کر آئے، آ کر اللہ کے رسول بہت بڑی آیت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول یہ باغیچہ ہے جو آپ کے مسجد کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے سامنے ایک باغیچہ تھا۔ مدینے میں میرے دوستوں بہت باغیچے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے جو ہے باغیچے بنا رکھا تھا۔ تو بالکل مسجد کے سامنے ایک باغیچہ تھا، وہ ایک صحابی کا تھا۔ آ کر بولے اللہ کے رسول باغیچہ میرا ہے، میری اولاد سے، میرے دوسرے سب مالوں سے سب سے پسندیدہ یہی ہے میرے پاس، سب سے پسندیدہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں دے، اللہ نے حکم دیا، تو میری خواہش ہے کہ پسندیدہ باغیچہ میں اللہ کے راہ میں دے دوں، پسندیدہ باغیچہ اللہ کے راہ میں دے دو۔ اور اس کے بعد آئے، چابیاں دی، اٹھ کر چلے گئے۔ پورے کا پورا باغیچہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے غریبوں کا حق نکالا اور اس کے بعد وہ زمین وقف کر دی گئی۔ ایسے ہوتے ہیں میرے دوست۔ تو مال نکالنا نفاق کے خلاف جہاد ہے، نفاق کے خلاف جہاد۔ اب میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پولیٹکس، یہ پتہ نہیں، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب مال نکالنے کی بات آتی ہے، میں نہیں دوسرے ہیں، وہ جو بولے نا وہ میں نہیں، وہ دوسرا ہے، اسے دوسرے سے بات کر لیں۔ مال کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، یہ نفاق ہے، یہی عین نفاق ہے۔ کسی آدمی کو نفاق کا ڈیفینیشن چاہیے تو سن لے، کسی کو نفاق کہتے ہیں، یہی نفاق ہے۔ تو میرے دوستو، یہ احادیث اور یہ قرآن کی آیتیں، یہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کی نظر میں کتنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں بریک سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے نہ دینے پر کیا وعید اللہ اور اللہ کے رسول نے سنائی ہم نے دیکھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس مجلس میں زکوٰۃ کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ 5 چیزوں پر ہے، زکوٰۃ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا سونا چاندی، سونا چاندی، الذهب والفضة۔ نمبر 2 بہیمۃ الانعام، چوپایوں پر، چوپائے کیٹلز، چوپایوں پر۔ نمبر 3 دانوں، دانوں پر، دانے دانے ہے نا، دانے سے کیا کہتے ہیں، سیلز کہتے ہیں انگلش میں، گرینز، دانے، دانے انگڑ، دانوں پر، کس کس میں دانے ہیں سب میں، ابھی اس کی تفصیل آئی۔ نمبر 4 سونا چاندی چوپائے، اور اس کے بعد گرین، اس کے بعد تجارت، تجارتی سامان، عروض التجارہ، بزنس پروڈکٹس۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہی بس۔ سونا چاندی الگ کریں گے تو 5 ہو جائیں گے، سونا چاندی الگ کریں گے تو 5 ہو جائیں گے۔ اچھا، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی میرے دوستو آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا کا دار و مدار، ساری دنیا کی اکنامی اسی پر کھڑی ہے، ساری دنیا کی اکنامی اسی پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔
اسی لیے اسلام نے ان دو چیزوں پر زکوٰۃ رکھا ہے، کیونکہ اسی پر سب کچھ چل رہا ہے، مال و دولت، اکنامی اسی پر ریڑا کھا رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اگر ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں رکھی جائے، ہے نا، کوئی پیسے نکالے گا نہیں، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ان دو چیزوں پر زکوٰۃ رکھی۔ اس سے بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی پر ہے۔ اگر کسی کے پاس پلاٹینم ہے، کسی کے پاس موتیاں ہیں، گولڈز ہیں، عمدہ پتھر ہیں، کوہی نور ہے، دنیا میں صرف دو کوہی نور ہیں، آپ جانتے ہیں کوہی نور عمدہ چیز ہے، دنیا میں صرف دو ہی تھے، ایک ہندوستان میں تھا، ایک دوسرا جو ہے یوروپ میں تھا، ہندوستان کا بھی لے کے چلے گا، انگلینڈ میں۔ کسی کے پاس کوہی نور بھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ان دو چیزوں پر، ایک ہے سونا، دوسرا چاندی۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو نوٹس ہیں، نوٹس ہے نا، پیسوں کے نوٹس، یہ نوٹس کی کوئی قیمت نہیں، یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے۔ کاغذ کو طاقت دینے والے یہ دو ہی ہتھیار ہیں جو پیچھے ہیں، جو ہم نہیں جانتے۔ کوئی حکومت اپنی مرضی سے نوٹ چھاپ نہیں سکتی، ہے نا، آپ چھاپ لیے نوٹ، میں چھاپ لیا نوٹ، حکومت کیا کرے گی؟ کرمنل کہے گے، پکڑ کے ڈال دے گی۔ کیوں؟ وہ چھاپ رہی نا، وہ چھاپ سکتے ہیں، تم نہیں چھاپ سکتے۔ وہ چھاپ سکتی ہے، تم نہیں چھاپ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت ایسے ہی نہیں چھاپتی۔ آج ایک 200 کروڑ چھاپ لیں گے بھائی بول کے، حکومت فوراً آرڈر کر کے 200 کروڑ چھاپتی ہے، ایسا نہیں چھاپتی ہے نا۔ حکومت ان نوٹوں کو چھاپتی ہے وہ اپنی اکنامک سٹیٹس دیکھنے کے بعد، اس کے خزانے میں کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے۔ اسی لیے اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی منی کا جو اس کے جو ویلیو ہے وہ کیسے حساب کرتے ہیں؟ آپ کی بستی کے ریسورسز ڈیوائڈ پہ آپ کی پبلک۔ اسی لیے کوئٹ میں کیا ہے، ایک دینار کتنا ہے؟ آپ کے 200 روپے ہے، ایک دینار 200 روپے ہے نا۔ آپ کا 1 روپیہ انڈونیشیا میں 6000 روپے ہے۔ آخرکار ہمارے ہندوستان کے پیسے کی ویلیو ہے، جان لیجیے آپ، جو ہندوستان کے 1 روپیہ انڈونیشیا میں 6000 روپے ہے، اور بعض ممالک کے 25000 روپے ہے نا۔ ایک مرتبہ ترکیہ میں کرائسس آیا تو لوگ ایک سوٹ کیس پیسہ لا کے دے کے 1 کپ چائے پیا کرتے تھے، سوٹ کیس میں پیسے لے کے جا کے دے کے اس کے بدلے میں صرف 1 کپ چائے ملے گا۔ نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں، کم ہو گئی قیمت۔ تو یہ نوٹوں کی جو قیمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے، اس کا فلکچویشن آتا کیسے ہے؟ آپ کی بستی کے ریسورسز اور آپ کی بستی کی پبلک۔ کوئی بھی کی قیمت زیادہ ہے، وجہ پبلک کم ہے اور ریسورسز زیادہ ہیں۔ اب ریسورسز کا دار و مدار آپ کے پاس چاول ہے، دھان ہے، ایگریکلچر ہے، سروس سیکٹر ہے، ہر مختلف سیکٹر سے آپ کی کنٹری میں۔ اب یہ سب سیکٹر کو کیسے ناپیں گے؟ سونا چاندی، یہ سروس ہے، یہ سروس اگر آسٹریلیا میں، امریکہ میں کیا جائے تو بدلے میں کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ سروس کے بدلے میں سروس تو نہیں دیں گے، پیسے دیں گے۔ تو یہ سروس کو ناپنے کے لیے یہی سونا چاندی ہے میرے دوستوں۔ تو ریسورسز پورے جا کے سونا چاندی میں ختم ہوتے ہیں، اور سونا چاندی جو آپ کے پاس ہے اور آپ کی پبلک کے اعتبار سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے نوٹ کا ویلیو معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک کب سے نوٹ کا سسٹم شروع ہوا؟ کب سے کاغذات کا سسٹم شروع ہوا؟ آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ تاجر تجارت کرتے تھے، ہے نا، عرب یہاں آتے تھے، یہاں سے کیا ہے سالن اور دوسری چیزوں کو لے کر جاتے تھے، ہے نا، بہت ساری چیزیں یہاں ہوتی تھی، اور اپنے ساتھ کپڑے لاتے تھے۔ تاجر اپنے ساتھ کچھ لے کر جاتے، ہے نا، اسے بیچ کر پھر اسے وہاں سے کوئی چیز خرید کر اپنی بستی میں لاتے، یہی کیا کرتے تھے۔ اب جب اس زمانے میں آدمی تجارت کے لیے نکلتا تو خطروں سے خالی نہیں تھا، آسانی نہیں تھی کہ آپ پہنچ جائیں اور مال فوراً مل جائے، نہیں، خطروں سے خالی نہیں تھا۔ لٹیروں کا ڈر تھا، مر جانے کا ڈر تھا، گم جانے کا ڈر تھا، راستے کے خطر ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ منشی ہوا کرتے تھے، انہیں کو بینکرز کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جا کر تاجر کہتا ہے کہ دیکھو میرا اتنا مال ہے، یہ مال لے کر میں چائنا جا رہا ہوں، تو یہ مال ہے، اس کے برابر جو ہے میں تم سے پیپر چاہتا ہوں۔ یا پھر ہوتا یہ ہے کہ تاجر آتا ہے
کہتا ہے کہ پورا مال میرا ہے تمہارے پاس رکھ لو ہے نا, اس کے بدلے میں مجھے چیک دے دو. تو تاجر مال دیکھتا ہے اس کے بدلے میں چیک دے دیتا ہے, کبھی مال کبھی دولت. کوئی لاتا ہے سونا, کہتا ہے کہ میں سونا مجھے چاہیے, چائنا میں چاہیے, یہیں نہیں چاہیے, کہاں چاہیے, چائنا میں چاہیے. تو وہ منشی کے پاس سونا دے دیتا ہے اور منشی جو ہے اس کے بدلے میں کہتا ہے کہ 1 لاکھ سکے میرے پاس سونا حضرت نے دیے, لکھ کے کاغذ دے دیتا ہے اور تاجر کاغذ رکھ کے سفر کر لیتا ہے. اب یہ چائنا پہنچتا ہے, پہنچ کر یہ منشی کا ایجنٹ وہاں پر بھی ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ لو بھائی, وہ چیک دیکھتا ہے, اچھا آپ 1 لاکھ سکے ہیں, تو وہ سکے ریلیز کرتا ہے. وہ سکے لے کے جا کر وہ پھر تجارتی سامان لیتا ہے. اس طریقے سے منی کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا. یہاں سے نوٹ کا سسٹم شروع ہوا. اس کے بعد بینکس آئے 1800 میں. سب سے پہلے انگلینڈ میں بینک آیا. سب سے پرانا بینک کون سا؟ بارکلیز, جانتے ہیں آپ لوگ؟ بارکلیز دنیا میں سب سے پرانا بینک یہی. اس کے بعد دوسرے بینک سے. اب جب سے یہ اکنامی کی طاقت یورپ کے پاس گئی, یہودیوں کے پاس گئی, ان لوگوں نے چوریاں شروع کر دی. وہ کیا کرتے تھے کہ اگر اس کے پاس 1 کلو سونا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 کلو سونے کے نوٹ چھاپیں. یہودی کیا کرتے تھے, 1 کلو کا سونا ہے تو 10 کلو کے نوٹ چھاپتے تھے. اسی لیے بینکوں میں ان کا ڈومینیشن ہے. اس طریقے سے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیسوں کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. پیسے زیادہ ہیں, سامان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی, وجہ یہی ہے. بہرحال اس طریقے سے نوٹوں کی قیمت شروع ہوئی. اس لیے نوٹوں پر بھی زکات ہے. یہ نوٹ چونکہ سونے چاندی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, سونے چاندی سے انہیں بنایا جاتا ہے, تو اس لیے نوٹوں پر بھی میرے دوستوں زکات ہے. نوٹوں پر بھی زکات ہے. اسی اعتبار سے 3 چیزیں ہو گئی, سونا چاندی اور کرنسی. سونا چاندی اور کرنسی, ان 3 چیزوں پر بھی زکات ہے. اچھا, زکات کب فرض ہوتی ہے, زکات کب فرض ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ 5 چیزیں اس پر زکات ہے, یا پھر 4 چیزیں, سونا چاندی, چوپائے, دانے, اور نمبر 4 تجارتی سامان. یہ 4 چیزوں پر زکات ہے. یہ چیزیں کس کے دینا ہے, کون دینا ہے, کس کے پاس ہو؟ تو آدمی پر 3 کنڈیشنز پوری ہونی ہے. پہلا کنڈیشن وہ جنرل کنڈیشن, جیسے وہ جو ہے مسلمان ہو اور وہ جو ہے غلام نہ ہو. یہ جنرل کنڈیشنز ہیں ہر عبادت کے لیے. اس کے علاوہ 3 ایکسٹرا کنڈیشنز. پہلا کنڈیشن مال اس کے ہاتھ میں ہو, اس کے کنٹرول میں ہو. پہلا کنڈیشن مال اس کا ہو اور اس کے کنٹرول میں ہو. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا مال ہوتا ہے لیکن اس کا کنٹرول اس پر نہیں ہوتا. کسی کو قرض دیا ہے, پورا مال اس کے پاس پھنسا ہوا ہے نا, یا پھر جو ہے مال آنے والا ہے, چلا گیا, تو مال کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ہو, استقرار ہو, اب اس کے ہاتھ میں, اس کا کنٹرول اس پر ہو, جیسے چاہے وہ کرے. پہلا کنڈیشن. دوسرا کنڈیشن نصاب کو پہنچا ہوا ہو, مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو, مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو. اور تیسرا کنڈیشن 1 سال اس پر گزرے. پہلا کنڈیشن مال اپنے قبضے میں ہو, اس پر اس کا ڈومینیشن ہو, کنٹرول ہو. نمبر 2 مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو, اور نمبر 3 1 سال اس پر گزرا ہوا ہو. یہ 3 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اس کا کنٹرول اس پر نہیں ہے. جیسے اس نے کسی کو کیا دے دیا, قرض دے دیا. ایک صاحب کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, ایک صاحب کو قرض دے دیے. کیا وہ زکات ادا کریں گے؟ دیکھیں گے. جسے انہوں نے مال دیا وہ آدمی ایسا ہے کہ پوچھتے ہی دے دے گا. پیسہ ہے اس کے پاس, آپ پوچھے بولا لے لو بھائی, پوچھتے ہی دے دے گا. لیکن ایسے لوگ کیا ہے, بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے ایسے. بعض ہیں آپ سے قرض لیے لیکن کیا ہے, آ جاؤ بھائی, کل آؤ بھائی, پرسوں آؤ بھائی, دیکھیں گے بھائی, بات ہوا تو دے دوں, نہیں تو نہیں دیتا. ایک لمبے قصے ہے نا, فوراً نہیں ملتا. اسے کہتے ہیں مماثل, اسے کہتے ہیں مماثل عربی میں. یہ فوراً نہیں ملتا. دے گے بھائی, صبر سے دیں گے. ایسا ہے قصہ. پوچھے تو بولے کہ بھائی تیار ہے, دے دیتا ہوں. گھما رہا ہے آدمی, پھرا رہا ہے. تو
آدمی اگر ایسے آدمی کے پاس مال رکھا ہے پوچھتے ہی مل جائے گا، ہے نا، ایسے صورت میں وہ ہر سال زکات ادا کرے گا. 1,00,000 روپے ایک صاحب کے پاس دے رکھے ہیں، پوچھتے ہی مل جائے گا. ایسے صورت میں مال ان کے پاس ہوگا، زکات ہی دیں گے، مال ان کے پاس ہوگا، زکات ہی دیں گے. یا پھر ایسے آدمی کے پاس ہے جس کی تعریف آپ نے سنی، مماثل ہے، گھما رہا پھرا رہا ہے، ایسے آدمی کے پاس اگر آپ کا مال پھنس جائے تو آپ انتظار کیجیے. یہ صاحب 10 سال کے بعد پیسے دیے تو پیسے لے کے ہی 1 سال کا زکات نکال دیجیے، بس اتنا کافی ہے. پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ہی 1 سال کا زکات نکالیے. یہی ہے نا، ایک ہے فوراً دے گا، ایک گھما پھرا کے دے گا. ایک گھما پھرا کے دینے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے، جب بھی آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں آئے 1 سال کا زکات آپ نکال دیجئے. تو پہلا کنڈیشن آپ کے ہاتھ میں آپ کا مال ہو، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کنڈیشن نمبر 2، نصاب کو پہنچا ہوا ہو. نصاب کو پہلے کنڈیشن میں ایکسپشن کیس ایسا بھی ہے کہ ایک مال ہے اس کا کوئی مالک ہی نہیں، اس پر زکات نہیں ہے. جیسے جو ہے ایسوسیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ٹرسٹ ہیں، یتیم خانے ہیں، ہے نا، دوسرے دینی مراکز ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس کتنا بھی مال ہو زکات نہیں ہے، کیونکہ مال کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. مال کنٹرول میں ہونا ضروری ہے، مال قبضے میں ہونا ضروری ہے. اب یہ مال کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اس لیے زکات نہیں، اس پر زکات نہیں. ٹھیک. دوسرا کنڈیشن نصاب کو پہنچا ہوا ہو. نصاب کو پہنچا ہوا ہو. نصاب کیا ہے؟ یہ ایک نصاب یہ ہے ہر سامان پر، ہر چیز کے لیے اس کا خاص نصاب ہے. اگر سونا چاندی ہو تو سونے کے لیے نصاب 80 پر 4 گرام سے زیادہ، 80 پر 4 گرام سے زیادہ. حدیث میں آیا ہے 20 مثقالا، 20 مثقالا. سونا کسی کے پاس 20 مثقال، 20 مثقال ہو، 20 مثقال ہو. یہ مثقال کیا ہے؟ اس زمانے کا ایک ناپ تھا، سونوں کو اس سے ناپا جاتا تھا. لیکن یہ ناپنے کا جو ہے انداز بدلتا تھا. اگر مکہ ہے تو وہاں پر مثقال الگ ہے، ایران ہے تو وہاں پر مثقال الگ ہے، عراق ہے تو وہاں الگ ہے. لیکن بڑا ڈفرنس نہیں ہوگا، پوائنٹس میں جائے گا ڈفرنس. 0.005 گرامز، 0.0010 گرامز، اس میں اتنا فرق ہے. بڑا ڈفرنس نہیں ہوا کیونکہ اس زمانے میں مشینز نہیں تھے، ہے نا، بالکل جو ہے ایگزیکٹ ایکوریسی پیدا کرنے کے لیے سب انداز سے چھاپتے تھے. اسی لیے یہ 0.5 گرامز ہے نا، اس میں چینجز آنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے پاس 80 پر 2 گرام ہے، بعض کے پاس 80 پر 3 ہے، بعض کے پاس 80 پر 4 ہے، 80 پر 5 ہے نا. یہ ڈفرنس اسی وجہ سے آتا ہے کہ مثقال کا صحیح وزن کیا ہے. صحیح تھا. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا بھائی اتنے سارے اختلاف، کسے مانے کسے نہیں مانے. سب سے پہلے جان لیں کہ اختلاف کیوں آیا. اختلاف کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا. ٹیکنالوجی نہیں تھا تو چہرہ سکون سے تھے. مثقال سب جانتے تھے اپنے اپنے مسئلے کی، 20 نکال کے بعد 20 ہے تو اس میں سے 2.5% نکال دیا، بات ختم تھا. لیکن جب ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے نا، وہاں پر مسئلہ آیا. اب عراق کے علماء نے ان کے حساب سے فتویٰ دیا، ان کے پاس جو مثقال ہے اس کے حساب سے فتویٰ دیے. دوسرے ملک کے لوگ ان کے حساب سے فتویٰ دیے. ہر بستی میں ان کا خاص ایک مثقال ہوتا تھا جس کے ذریعے سے سونوں کو وہ تولا کرتے تھے، چاندی کو بھی تولا کرتے تھے. تو یہ الگ الگ بستیوں کے ہونے کی وجہ سے جب انہیں جوڑا گیا تو اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن صحیح راج قول انشاءاللہ 80 پر 4 گرام ہے. کسی کے پاس 80 پر 4 گرام ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گا، اس میں سے 2.5% نکالے. کتنے پرسنٹ؟ 2.5. بہت کم ہے، نہیں 5 کر لیں گے، نہیں کر سکتے، ہمارے مرضی نہیں، اللہ کا حکم ہے. 2.5% اس میں سے. بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس جو ہے 150 گرام ہے، 80 پر 4 کا تھا نکالنا. 150 گرام ہے، آپ نے کہا کہ 80 پر 4، میں 80 پر 4 کا گرام فقط نکالتا ہوں. باقی کتنے ہیں؟ باقی 60 پر 6، 60 پر 6 کا نہیں نکالتا. کیونکہ 80 پر 4 بولے آپ، نہیں 80 پر 4 ایلیجیبلٹی کے لیے ہے. آپ کے پاس 80 پر 4 ہے تو ہو گیا. اگر آپ کے پاس 1000 گرام ہے تو 1000 گرام کا نکالیے. اگر کسی کے پاس 80 پر 3 ہے، 80 پر 2 ہے، 80 ہے تو وہ زکات نہیں نکالے. تو یہ 80 پر 4 گرام کس کے لیے تھا؟ اسی کو نصاب کہتے ہیں. یہاں کو پہنچ جائے اس کے بعد دینا ہے زکات، اس کے بعد زکات دینا ہے. تو 80 پر 4 گرام اور اس سے زیادہ کسی کے پاس سونا ہو تو وہ زکات دے گا، 2.5% دے گا.
زکات کیلکولیٹ کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے اسے ڈیوائڈڈ بائی 40 کر دیجیے. آج کا سونے کا ریٹ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ تو میں بھی دیکھ رہا ہے 2530 پر 7 گرام 2530 پر 7 روپے ایک گرام, اور 1 گرام چاندی 30 پر 9 روپے 30 پیسے کچھ ہے نا. ایک آدمی کے پاس 100 گرام ہے تو کتنے پیسے ہو گئے اس کے؟ 25,000 کے آس پاس. ڈیوائڈڈ بائی 40 سے آپ ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے, وہی آپ کو زکات دینا ہے, وہی آدمی کو زکات دینا ہے. ٹھیک ہے, 2.5 بہت کم ہے میرے دوستوں. اگر یہ ٹکنے کے لیے بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں بہت برکت ہے, بہت برکت ہے. آج ہندوستان میں اگر یہ نظام قائم کر دیا جائے, جو روزانہ 7,000 لوگ بھوک سے مرتے ختم ہو جائیں گے. ہندوستان میں غریبی کا نام نہیں رہے گا, ساری دنیا میں غریبی نہیں رہے گی. لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں, ہے نہیں ہے؟ فلان کرکٹر ہے, اس کے پاس کتنا ہے بھائی؟ 700 کروڑ 800 کروڑ, ایک کے پاس ہے 2000 کروڑ. جی کل ایک صاحب بتا رہے تھے, ایک ہے نا, اس کا ماہانہ خرچہ 100 کروڑ ہے, ماہانہ خرچہ 100 کروڑ ہے. جی ایک ہے صاحب گھر میں سائیکل بائک نہیں کراتے, ہو صاحب میں فلیکس کراتے ہیں, گھر سے نکلے تو فلیکس کریں. اتنا مال و دولت ہے. فلا پولیٹیشنز ان کے 1000 کروڑ کہاں ہے؟ سوئس بینک میں ہے. ہندوستان غریب بن رہا ہے, صاحب وہاں پر جوڑ کر رکھے اپنا پیسہ. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس میں سے 2.5% نکال لے اور صحیح معنی میں تقسیم کر دے, میرے دوستو کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی غریبی ہی نہیں رہے گی, پوری ختم ہو جائے گی. ایک طرف اتنا مال, ایک طرف اتنی غریبی. کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اللہ اکبر, بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. ہندوستان میں ہے ایسا, اور ہندوستان میں 80% سے زیادہ لوگ غریب ہیں, اور 50% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لائن میں, BPL جنہیں کہا جاتا ہے. ٹی وی نہیں بھائی, بلو پاورٹی لائن. یہ بلو پاورٹی لائن کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے لیے ایک معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی آدمی $2 سے کم ایک دن کماتا ہے, $2 سے کم اگر ایک دن کماتا ہے تو وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اور ہندوستان میں سے کتنے ہیں؟ 50% سے زیادہ لوگ ہیں. اور ہندوستان میں 60% سے زیادہ لوگ آج بھی ٹوائلٹ استعمال نہیں کرتے, ٹوائلٹس نہیں ہے. اور ہندوستان کی 70% پبلک کہاں رہتی ہے؟ سب سے زیادہ کہاں رہتی ہے؟ گاؤں میں, قریوں میں رہتی ہے. شہروں میں 30% کے لوگ رہتے ہیں, تو غریبی وہاں پر زیادہ ہے. ہندوستان میں 6,500 ولیجز ہیں, بڑے بڑے مشہور. اتنا ریسورس ہے, اس کے باوجود کیا ہے؟ کسان آج بھی سولی ڈالتا ہے, کسان آج بھی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. جا کر دیکھیں اب قریوں میں, یہ زمیندار اتنا اسے پریشان کرتے ہیں, جا کے سولی ڈال لیتا ہے مجبور. سود پر سود, سود پر سود, سود پر سود ڈال کے زمین ہڑپتے جاتے اور کسان کو گلا گھونٹتے جاتے. اسی لیے اسلام کا نظام بڑا ہی بابر کا نظام ہے, بڑا ہی بابر. یربی الصدقات, اللہ تعالیٰ کا کوئی زکات دے تو اسے بڑھ چڑھا کر ثواب دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود پر لعنت بھیجتا ہے اور صدقات کو بڑھ چڑھاتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے. یہ زکات کا سسٹم قائم کر لیں اور سود کو حرام کریں. اللہ نے جہاں سود حرام کیا تو اس کے بدلے میں زکات کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اللہ گویا کہ یہ کہتا ہے, اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے سود دو, مجھے تجارت کرنا ہے, تو آپ اسے زکات دو, آپ اس پر صدقات خیرات کرو, آپ اسے قرض دو, سود مت دو. ایک سود کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 سولوشنز دکھائے. یہ ایک سود ہے جو اہم نظام تھا, گویا کہ ساری دنیا کا اہم نظام ہے. بغیر سود کی تجارت نہیں, بغیر سود کے کوئی لینے نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں چڑھا ہوا تھا لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے کے 3 راستے بتائے. پہلا کہا گیا کہ اس پر صدقہ دو, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس پر جو ہے زکات دو, اگر وہ بھی نہیں تو قرض دو, یہ سود مت دو. جی زکات کا سسٹم آ جائے گا, سود کا سسٹم ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ اور بعض لوگ اتنے فقیر کے زمین چاٹ رہے ہیں. وجہ اس کی یہی سود کا نظام ہے, یہی فائنانس سسٹم ہے. اسی لیے دنیا کے پورے عقل مند اس سسٹم کے خلاف ہیں, لیکن مجبور ہیں, کرتے ہیں. سب سے زیادہ مخالفت اس سسٹم کی کس نے کیا؟
امریکہ کے فلاسفرس نے، لیکن امریکہ میں سب سے زیادہ یہی چل رہا ہے، کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں، اور یہودی ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں جبکہ ان پر حرام ہے۔ تورات میں حرام سنایا گیا، اس سے پہلے والے انبیاء سب نے حرام کہا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں کو معلوم ہے ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان کو غلام بنایا جا سکتا ہے، زمینوں کو ہڑپا جا سکتا ہے، مفت میں کمایا جا سکتا ہے، محنت نہیں کرتے، مفت میں پیسے ملتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ 2.5% اگر کسی کے پاس 80% سے زیادہ سونا ہو تو اس میں وہ 2.5% کا طریقہ کیا ہے؟ ٹوٹل اماؤنٹ سے 40 سے ڈیوائڈ کیجیے، ٹوٹل اماؤنٹ 40 سے ڈیوائڈ کیجیے۔ اچھا، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 590 پر 5 گرام، 590 پر 5 گرام۔ چاندی کا ریٹ آج کے حساب سے تقریباً 40 روپے ہے۔ کیلکولیشن کر کے بتاؤ بھائی جلدی، کس کے پاس ہے موبائل؟ 595 ٹو تقریباً 20 پر 3000 روپے ہے نا؟ ہاں، تقریباً 20 پر 3000 روپے۔ سونا 80 پر 4 گرام، چاندی 590 پر 5 گرام، اور دونوں پر ایک سال گزارو۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حتی اذا حال علیہ الحول، اس پر ایک سال گزارو۔ اور بعض عقل مند اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ اس دنیا کے پورے محدثین صحیح کہتے ہیں، دنیا کے پورے محدثین نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور بعض عقل مند ہے سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں اکیلا اس حدیث کو سمجھا ہوں، اور حدیث کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ حدیث کی تحقیق کیا ہے؟ تحقیق آدھا پیج جی، لوگ جلدوں میں والیومز میں تحقیق پیش کرتے ہیں، یہ صاحب آدھا پیج تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے، اور یہ تحقیق کی بنیاد پر کیا ہے کہ جو ہے ایک سال کی قید نہیں، جبکہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح ہے، علماء نے اسے متفق علیہ صحیح قرار دیا، تو ایک سال کا شرط ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس جو دولت ہے سونا چاندی کی، اس میں اگر ایک سال گزر جائے، اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 80 پر 4 گرام، چاندی ہے تو 595 گرام۔ اچھا، ایک آدمی کے پاس سونا ہے 80 گرام، چاندی ہے 500 گرام، زکات دینے کی ضرورت نہیں، زکات دینے کی ضرورت نہیں، دونوں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب جگہ آپ کے پاس دو کیٹیگریز ہوں، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی آپ کے پاس ہے، یہ بھی نصاب کو نہیں پہنچا، یہ بھی نصاب کو نہیں پہنچا، تو آپ زکات مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی جوڑنے کی ضرورت ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع المتفرق ولا یفرق بین مجتمع، جو الگ الگ ہے جوڑنے کی ضرورت نہیں، جو لگا ہوا ہے اسے الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک ہے چاندی، ایک ہے سونا، دونوں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، اگر پیسے ہیں تو جوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے 80 گرام، 7 پیسے ہیں، کیا جوڑیں گے یا نہیں جوڑیں گے؟ آپ کے پاس چاندی ہے 500 گرام، 7 پیسے ہیں، کیا یہ پیسے چاندی سے مل سکتے ہیں؟ کیا پیسے سونے سے مل سکتے ہیں؟ دو مختلف رائے ہیں، لیکن صحیح رائے کہ مل جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے کیا ہے؟ سونے چاندی سے نکلے ہیں، کیوں نہیں ملیں گے؟ پیسہ سونے کیٹیگری کا ہے اور پیسہ چاندی کیٹیگری کا بھی ہے، تو اس میں وہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ چاندی سونا دو مختلف کیٹیگریز ہیں جو نہیں مل سکتے، البتہ پیسہ کیا ہے؟ وہ سونے سے ہی نکلا ہے اور چاندی سے ہی نکلا ہے، کیوں نہیں سونے مل جائے گا، کیوں نہیں چاندی مل جائے گا؟ مل سکتا ہے انشاءاللہ، اور بعض اہل علم نے نہیں قرار دیا ہے، بہرحال دے دے تو افضل ہے، دے دے تو افضل ہے۔ اچھا، اب پیسوں کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک آدمی پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، پیسے رکھے ہیں صاحب، تو ان کے پاس کتنے پیسے ہوں؟ چاندی کے حساب کے پیسے ہوں بس، یعنی ایک آدمی کے پاس 20 پر 3800 روپے ہیں، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس پر ایک سال گزر گیا تو آدمی زکات دے گا۔ 20 پر 3800 روپے کا زکات کتنا ہے؟ ڈیوائڈڈ بائی 40 آئیے کتنا؟ 595 روپیز، 595 روپیز دے گا، دینا پڑے گا اس کب؟ اس کے پاس ایک سال اس پر گزرا ہو اور وہ اپنے پاس اس پیسے کو رکھا ہوا ہو۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کے پاس بینک میں 30,000 روپے تھے، ہے نا، گزشتہ رمضان میں، پھر اس کے بعد شعبان شوال آیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم، کیا ہے محرم، اس کے بعد کیا ہے بھائی مہینہ
सफर, ये रबीउल अव्वल रबीउल सानी ऐसे ही गुजर गया। रबीउल सानी में आके 10,000 रुपए हो गए, फिर जुमादुल उला जुमादुल उखरा रजब में फिर एक 10,000 रुपए जोड़े, उसके फिर 10,000 रुपए जमे। आइंदा रमजान आने से पहले पहले उसके पास जो है 40,000 रुपए जमा हो गए। ज़कात देगा? नहीं देगा, क्योंकि एक साल मेंटेन करना है अमाउंट। ये के पास 30,000 रुपए 40 50 60 बढ़ते गए और साल भर बढ़ता गया, रमजान में आए तो 2 लाख रुपए हो गए, 2 लाख का ज़कात निकालेगा। एक साहब के पास जो है शाबान 20,000 रुपए थे भाई, हर महीना 20,000 रुपए जमा होते गए। आइंदा रमजान आया तो टोटल अमाउंट जितना है उसमें से ज़कात निकालेगा। कहीं पर भी साल में एक ऐसा महीना आया जिसमें पूरा अमाउंट निसाब के नीचे चला गया, 10,000 रुपए निसाब के नीचे है ना, 15,000 रुपए निसाब के नीचे है, अगर ऐसा चले जाए तो ये साल का रूटीन कट जाता है। फिर कब से शुरू होता है? जब ये पैसा निसाब को पहुंच गया। एक आदमी जो है जनवरी में उनके पास 20,000 रुपए थे, जो ज़कात नहीं है इसमें, ठीक है। मार्च में आने के बाद 30,000 रुपए बने, तो मार्च से हिसाब शुरू, मार्च से लेके आइंदा मार्च तक जो भी पैसा इसके पास जमा होगा उस पर ज़कात 2.5%। मार्च में 30 था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर दिसंबर में आए तो साहब का पूरा समझिए 10 रुपए हो गया, खलास ज़कात देने की जरूरत नहीं। जब दिसंबर में 10 रुपए हो गए, फिर जनवरी आया तो 1 लाख रुपए आगे पड़ गए अकाउंट में, ज़कात देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए में एक साल नहीं गुजरा है। तो साल भर निसाब के ऊपर रहा हो और निसाब के ऊपर जो भी जुड़ेगा उस पर ज़कात है। ऐसा नहीं कहेंगे भाई 30 हजार रुपए थे, ये एक महीना पहले 1 लाख रुपए गिर गए तो फैलेगा 30, एक मिला के 1,30,000 हो गया, मैं 1 लाख का ज़कात दूं या फिर 30 का हिसाब कर दूं? हम कहेंगे 1,30,000 का दो। क्यों? क्योंकि 30 में मिल जाता है, 30 में अगर चेक 1 लाख में कितने साल गुजरे, एक महीना नहीं गुजरा है, लेकिन वो 30 में मिल जाएगा। कैटेगरीज आपस में मिल जाती है। सोना भी ऐसे ही, एक के पास 20 ग्राम था, ऐसे ही कंटिन्यू हुआ, ज़कात वाजिब होने से एक महीना पहले एक 80 ग्राम और जुड़ गया, तो कुल मिला के 100 ग्राम का निकालेगा। ये नहीं कहेगा कि 80 ग्राम ये साल नहीं गुजरे, नहीं, कैटेगरी से मिल जाती है, जिस में दाखिल हो जाती है ना, इसे आप ध्यान रखिए। तो करेंसी के लिए 20 पर 3,800 से ऊपर हो तो उस पर 2.5% निकालेगा। ठीक, ये हुआ सोना चांदी और करेंसी। सोना चांदी और करेंसी, तो नोट सोने में मिल सकते हैं, नोट चांदी मिल सकती है, लेकिन चांदी सोने में नहीं, सोना चांदी में नहीं मिल सकता। अब आपका लोग सवाल करते हैं कि मुझे हिसाब रखने के लिए बड़ी तकलीफ होती है ना, 2-3 अकाउंट्स हैं, इधर आता है उधर आता है, हम कहेंगे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हारे दिल में या फिर तुम्हारी तिजारत में ऐसा मुमकिन है कि साल में एक मरतबा आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, सिफर हो जाते हैं, तो बिल्कुल जो है पैसे नहीं रहते? अगर ऐसा होता है तो इस आदमी को वो हालत में जाने के बाद से हिसाब रखना पड़ेगा। एक आदमी नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, आता जाता है तो कहेंगे साल हिसाब करके देते जाओ, कोई हर्ज नहीं। साल एक साल आधा देखिए अकाउंट में कितना है, निकाल कर दे दीजिए, फौरन निकाल कर दे दीजिए। ज्यादा उसमें बहुत लोग जो है दूरबीन रख के देखते हैं, इतनी जो है तकल्लुफ करने की जरूरत, एक आपको मुख्तसर हिसाब मिल गया तो चलिए आगे बढ़िए, है ना। चलिए 5 लोग होते हैं कि भाई मुझे मालूम नहीं कि भाई निसाब पहुंचा है नहीं पहुंचा है, लेकिन चल रहा है, आपको पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, हम कहेंगे कि दे दो भाई, इस साल में हिसाब लगाओ, दे दो, बात खत्म। अच्छा है, अफजल आपके लिए। ठीक, ये हुआ सोना चांदी और करेंसी, सोना चांदी और करेंसी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जानवर, चौपाए। जानवर में हर जानवर में ज़कात है? नहीं। मुर्गी में ज़कात है? नहीं। घोड़ा में नहीं, ज़ेब्रा में नहीं, जिराफी नहीं। किसमें है? वो चौपाए जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो, और जिसे खाना हलाल है। कुत्ते भी 4 पाँव हैं, खाएं नहीं, इसके लिए नहीं, है ना। ऊंट, गाय और बकरी, ऊंट, गाय और रेवड़, ऊंट, गाय और रेवड़, इन 3 में ज़कात है। सबसे पहला ऊंट, सबसे पहला ऊंट।
اونٹ اگر کسی آدمی کے پاس 5 ہوں، اونٹ اگر کسی آدمی کے پاس 5 ہوں تو وہ 1 بکری دے گا زکات میں. کیا دے گا؟ 1 بکری. بکری چھوٹی بکری دیکھو دینا نہیں، منیمم کچھ ہے. اگر بکری کی 2 قسم ہے، ایک چھیلی ہے ایک پوٹلا ہے نہیں، ایک چھیلی ہے ایک پوٹلا. کس کا گوشت زیادہ مزہ آتا ہے جی؟ ایک بکری، ایک چھیلی ہے ایک پوٹلا ہے. پوٹلا ہو تو 6 مہینے، چھیلی ہو تو 1 سال. پوٹلا ہو تو 6 مہینے کا ہو، چھیلی ہو تو 1 سال کی ہو. بکرا بکری 2 بھی دے سکتے ہیں. بکرا بکری 2 بھی دے سکتے. لوگ آ کے پوچھتے عقیقے بکری دے سکتے ہیں؟ اور دے سکتے ہیں، آرام سے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ قربانی بکری دے سکتے ہیں. بعض لوگ بکرا ہی سمجھتے ہیں، یہ بکرے کاٹتے ہیں، بکریاں پھر کے رہتی ہیں. نہیں، بکری بھی کاٹ سکتے ہیں، بکری بھی کھا سکتے ہیں، بکری بھی صبح میں دے سکتے ہیں. نر و مادہ میں کوئی فرق نہیں، چاہے پوٹلا ہو چھیلی ہو. پوٹلا ہو تو 6 مہینے، بکری ہو تو چھیلی ہو تو 1 سال. کیسے 6 مہینے پہچانیں گے؟ منہ کھول کے دیکھتے ہیں، یہ منہ کھول کے دیکھتے ہیں. یہ 2 دانت جو ہے اگر نکل آئے ہوں، یہ دانت آس پاس کے دانت کے برابر ہوں، نکل آئے ہوں تو 6 مہینے. پوٹلے کے لیے 6 مہینے نکل جاتے ہیں، چھیلی کے لیے 1 سال کے بعد نکلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو وہ 1 بکری دے گا، بکرا یا بکری 1. اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہو، 5 سے لے کے 9 کے لیے 1 بکری. 5 سے لے کے 9، کسی کے پاس 5 ہے یا پھر 6 ہے یا پھر 7 ہے یا پھر 8 ہے یا پھر 9 ہے تو وہ 1 بکری دے گا. اگر اس کے پاس 10 اونٹ پہنچ گئے 2 بکری، یا پھر 10 سے 14 تک 2 بکریاں. کسی کے پاس 10 ہیں، پھر 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے اونٹ ہیں تو وہ 2 بکری دے. اچھا، اونٹ پر کب زکات ہے؟ اونٹ پر کب زکات ہے؟ وہ اونٹ اللہ کی زمین میں چرتا ہو. 5 جانور ہوتے ہیں، آپ لا کے اسے ڈال کے بند کر دیتے ہیں، آپ ہی کھلاتے ہیں، آپ پھر پورا خرچ کرتے ہیں، اس پر زکات نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں، قاعدہ لگاتے ہیں سائمۃ البہائم. سائمہ مطلب زمین میں، سامہ یسومو سے اسم الفاعل سائمہ، زمین میں چرنے پھرنے والیاں، گھومنے والیاں، زمین سے کھانے والیاں، ہے نا، زمین سے کھاتی ہیں. تو ایسے اونٹوں پر زکات ہے. آپ ایک اونٹ خریدے، 10 اونٹ خریدے، ایک گڑول میں ڈال دیے، آپ لا کے چارہ ڈالتے ہیں، آپ لا کے پانی ڈالتے ہیں، آپ لا کے سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ دینے کی ضرورت نہیں، آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اللہ کی زمین سے کھاتی ہے، زمین میں چرتی ہے، تو ایسے اونٹ پر ہے. اللہ کا کھاتے ہیں تو حق زکات اللہ کا ہے تو دے. ٹھیک ہے؟ تو 5 سے لے کے 9 1 بکری، 10 سے لے کے 14 2 بکریاں، اور اگر 15 کو پہنچ جائے 3 بکریاں. یا تو پھر ایک ایسا اونٹ زکات پر دے، 15 کو پہنچ جائے 3 بکریاں، 16 سے لے کے 20 پر 5، 16 سے لے کے 20 پر 5 تک 3 بکریاں. دوبارہ دوہراتا ہوں، دیکھیے، 5 سے لے کے 9 1 بکری، 10 سے لے کے 14 2 بکریاں، 15 سے لے کے 20 پر 4 تک 3 بکریاں. 25 کو پہنچ جائے، 25 سے لے کے 35 تک 1 اونٹ، جسے بنت مخاض کہتے ہیں. بنت مخاض ایسی اونٹنی جو 1 سال کی ہے. 25 کو پہنچ جائے اونٹ تو زکات میں 25 کو پہنچ جائے، 1 سال آپ کے پاس رہے، اللہ کی زمین میں چلتے رہے، پھرتے رہے، آپ کے کنٹرول میں رہے، اس پر کتنے 25 کو پہنچ جائے تو 1 اونٹ دیں گے. اور وہ اونٹ کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ 1 سال. اسے کہتے ہیں بنت مخاض. بنت مخاض 25 سے 35 تک، 25 to 35. 5 to 9 بکری، 10 to 14 2 بکریاں، 15 to 24، 15 to 25 نہیں 15 to 24، 15 to 24 1 اونٹ، 3 بکریاں، 25 سے 35 1 اونٹ، 36 سے 45، 36 سے
45 ایک اونٹ اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اس کا نام ہے بنت لبون، اس کا نام ہے. زکات میں ہمیشہ اونٹیاں دیتے ہیں، اونٹ لیتے نہیں، اونٹ نہیں لیں گے. اونٹ کب لیں گے؟ اگر آپ کو 2 سال کی اونٹنی دینی ہے، آپ کے پاس 2 سال کی اونٹنی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ 1 سال کے 2 اونٹ مرد دیں گے، اونٹ نہیں لیں گے کیونکہ اونٹنی سے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو 25 سے لے کے 35 تک ایک اونٹنی، 35 سے لے کے 35 سے لے کے 45 5 to 9 صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے 10 to 14، اس کے بعد 15 to 24، اس کے بعد 25 to 35، 25 to 35 بنت لبون، 35 to 45 بنت مخاض، 35 to 45 بنت لبون، 46 سے لے کے 55، ہاں 46 سے لے کے 55 تک جو ہے حقہ 3 سال کی اونٹنی. اس کے بعد دیکھیے حساب یاد رکھیے 45 تک نا کلاس میں 55 سے لے کے 75 تک، 56 سے لے کے 75 تک، 56 سے لے کے 75 تک ایک جزا، جزا مطلب 4 سال کی اونٹنی. سیونٹی سکس سے لے کے کیا ہے پلس میں؟ نہیں بھائی ہمیں جو بولا کہتا ہوں 76 سے لے کے 90 تک دو 1 سال کی اونٹنیاں، بنتا لبون، بنتا لبون. 91 سے لے کے 120 تک 3 1 سال کی اونٹنیاں ہو گئے 120. اگر کسی کے پاس 120 سے زیادہ ہے، مثال طور پر ایک آدمی کے پاس 130 ہے تو ہر 25 کے لیے ایک اونٹ حساب کرے گا. ایک آدمی کے پاس 130 ہے کیا دے گا؟ 25 کتنے 25 ہیں خلاص دے گا 5 1 سال کو کیا دے گا. ایک آدمی کے پاس 70 ہے تو کتنا دے گا؟ عبد العزیز 70 ہے، 70 اونٹ کتنے دے گا زکات؟ 70 کیا ہے بھائی وہ کیا ہے وہ ریٹ 55 ٹو ہاں یہ کیا ہے جزا، جزا مطلب 4 سال کی اونٹ ہے. ایک کے پاس 200 ہے کتنے دے گا؟ 8 بنت لبون، 8 بنت لبون 1 سال کے 8، 1 سال کے 8 ایسے ہی. تو میں نمبرز بولا، یہ نمبرز اگر ہو تو اگر 120 سے زیادہ ہیں ہر 25 کو ایک اونٹنی دے گا. اور اس کا اور بھی تفصیل ہے، اگر کسی کے پاس بنت لبون نہیں ہے، بنت مخاض ہے تو تفصیل شاید ضرورت نہیں آپ لوگوں ہے نا، ایک بہت زیادہ ہوگا. بنت مخاض، بنت لبون. بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، حقہ 3 سال، جزعہ 4 سال. جزع ایسی اونٹنی جس کے سامنے 2 دانت آتے ہیں 4 سال کے بعد. اونٹنی بکرے کو 6 مہینے میں آتے ہیں نا، اونٹنی کو 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ اونٹ کا ہے حساب. اس کے بعد گائے، گائے کے لیے وہی کنڈیشن اللہ کی زمین میں چلتی پھرتی ہو ہے نا، اور 1 سال گزرا ہو اس پر تو کسی کے ملکیت میں ہو. ایک 100 اونٹ ہے، کوئی اونر نہیں، کتنے زکات دینا پڑے گا؟ 100 اونٹ کوئی دے نہیں سکتی، اونر نہیں ہے نا، اونر ہونا چاہیے، میں نے بتایا مالک ہونا چاہیے. گائے، گائے کے لیے کنڈیشن یہ ہے 30 گائے ہونا چاہیے. کتنے؟ 30 گائے سے 30 گائے ہیں 30 to 39 اگر ہو تو ایک تبیعہ ایسی گائے جو 1 سال کی.
سی گائیں 1 سال کی. 30 to 39 گائیں. گائے میں نر مادہ سب بیل بھی ملا کے. کسی کے پاس 30 سے 30 بروں کے بیچ میں ہے تو ایک گائے دے گا. 1 سال کا ہونا ضروری ہے, 1 سال کے ہونا ضروری ہے. اس میں گائے بھی دے سکتے ہیں, بیل بھی دے سکتے ہیں. گائے بھی دے سکتے ہیں, ان کے لیے صرف مادہ لیتے ہیں نا. یہاں پر گائے بھی دے سکتے ہیں, بیل دونوں ایک ہیں, گائے اور بیل دونوں سیم. اچھا, اگر 40 ہو, 40 سے زیادہ 40 ہو تو 2 سال کی ایک گائے جسے مسنہ کہتے ہیں. مسنتن 40 ہو تو ایک مسنہ. اس کے بعد ہر 40 کو ایک مسنہ. ایک کے پاس 70 پر 5 ہے تو کتنے دیں گے؟ ایک. دو میں 2 تبھی آ جائے تو نہیں چلے گا, ایک ہی دینا کافی ہے. مسنہ ایک دے تو کافی ہے. ہر 40 میں ایک مسنہ. ایک کے پاس 120 ہے, کتنے دے گا؟ 3. ایک کے پاس 150 ہے, 3 ہی دے گا. ہر 40 اس کے بعد ہر 40 کے لیے ایک مسنہ. 30 سے 30 پر نہ ہو تو ایک تبعہ جو 1 سال کی. مسنہ 2 سال کی گائے. ٹھیک, یہ ہے گائے کہتا ہے مختصر. اس کے بعد بکریاں. بفلو نہیں, گائے. بفلو نہیں. بفلو کچھ کام کا نہیں جی. گائے جو ہے کاشت چلاتی ہے جی, بہت محنت کرتی ہے. کاشت چلانے کے لیے گائے بہت ضروری ہے. اسی لیے براہمن ایک زمانے میں حرام کو دی, سب کھا لیں گے تو کاشت پر چلائے گا, ہل کون چلائے گا. اسی لیے وہ حرام بولے, اس کے بعد وہ خدا بنا دی اسے میرے یہاں. لیکن ہم لوگ جو ہے ضرور ذبح کریں گے, ضرور کھائیں گے, چاہے جو کچھ بھی بولے. اس کے بعد بکریاں. بکریاں 100 بکریاں ہے, ایک بکری. 100 بکریاں ہے تو ایک بکری. سو بکریاں ہیں تو ایک بکری. ٹھیک ہے. 120 ہے تو 2 بکریاں. 120 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں. 120 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں. بکری جو ہے وہ بتا رہا میں 120 سے 200 کی 2 بکریاں. 201 ہے تو 3 بکریاں. 201 سے اوپر ہو تو 3 بکریاں. اس کے بعد ہر 100 میں ایک بکری. ٹھیک ہے. دیکھیے 100 ہو, 110 ہو, 120 کو پہنچ جائے تو 2 بکریاں. 120 سے لے کے 200 تک 3 بکریاں. اس کے بعد ہر 100 میں ایک بکری. ایک آدمی کے پاس 300 بکریاں ہیں, کتنے دے گا؟ 3. 400 ہے 4, 500 ہے 5. لیکن کب سے شروع کرے گا؟ منیمم اس کے پاس 40 ہو. منیمم 40 بکریاں ہیں, یعنی 40 سے لے کے 119 تک. 40 سے لے کے 119 تک ایک بکری. منیمم 40 ہونا چاہیے. اگر کسی کے 25 ہے تو ایک بکری بھی نہیں, 40 ہونا ضروری ہے. 40 سے لے کے 119 تک ایک بکری. اسی لیے میں 100 کو ایک بکری کہا ہے نا. 40 سے لے کے 119 تک ایک بکری, اور 120 سے لے کے 200 تک 2 بکری. 201 ہو تو 3 بکری. ہاں 200 کے اوپر چلے جائیں, بکری بتا سکے بھی بتا, دونوں ایک ہے. اس کے بعد ہر 100 میں ایک کے پاس 1000 بکریاں ہیں, کتنے دے گا؟ یہ جانور ہے میرے دوست, جانوروں کا یہی نصاب ہے. اب جو ہے ایک صاحب کے پاس
یہ بستی میں 10 بکریاں ہیں اور ایک بستی میں 10 بکریاں ہیں اور ایک بستی میں 30 بکریاں ہیں، کل ملا کے 50 ہو گئی، کتنے دے گا وہ؟ ایک دے گا. اس کا مالک ایک ہی ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے، ایک دے گا، اسے دینا پڑے گا. اچھا 4-5 اونرز ہیں، ہر آدمی کے پاس 5-5 بکریاں ہیں، دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن دیں گے کب؟ اگر یہ پورے بکریاں ایک ہی جگہ کھاتی ہوں، ایک ہی جگہ پیتی ہوں، ایک ہی جگہ دودھ دیتی ہوں، ایک ہی جگہ رہتی ہوں. اگرچہ کوئی کیول 4 ہوں، ایسے ہوتا ہے نا، سب مل کے بکری لے کے چھوڑ دیتے، بکری میں بزنس کریں گے بول کے چھوڑ دیتے ہے نا. وہ بکریاں رہتی ہیں، 10 بکریاں ہیں، 100 بکریاں ہیں، اس کے 4 اونرز ہیں، 4 ہیں، 25 سال زکات نہیں ہو سکتے، کیا دینا پڑے گا؟ 100 ہے تو دینا پڑے گا ایک. سمجھا؟ کیسے کنڈیشن کیا ہے؟ ایک ہی جگہ کھاتی ہوں، ایک ہی جگہ پیتی ہوں، ایک ہی جگہ دودھ دیتی ہوں، ایک ہی جگہ رہتی ہوں، ایک ہی جگہ چرتی ہوں. اگرچہ کہ مختلف اونرز ہیں. سمجھیے کہ بھائی ایک بستی میں ایک ہی جگہ چرنے کی جگہ ہے، لوگ لا کے چاہتے ہیں، وہاں سب جاننے والے ہیں، تو سب ملا کے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دانوں اور پھلوں، اس کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن سن لیجئے. دانے بہت سارے ہیں نا، مختلف قسم کے دانے، بعض کھاتے نہیں ہے نا، بعض کھاتے ہیں بعض کھاتے نہیں. بعضوں کے لیے غذا، بعضوں کے لیے وہ غذا نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے انگلینڈ میں اوٹس گھوڑے کھاتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں انسان کھاتے ہیں. انگلینڈ میں اوٹس جو ہے گھوڑے کھاتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں انسان کھاتے ہیں. انسان کے لیے عمدہ غذا اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں گھوڑے کھاتے ہیں ہے نا. تو دانے مختلف قسم کے ہیں. کیسے حساب لگائیں گے؟ اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں، 2 یا پھر 3 کنڈیشنز. پہلا کنڈیشن، دانے کھائے جائیں. بعض دانے ہوتے ہیں انسان کھاتے نہیں، اس پر زکات نہیں. جو غذا ہو، غذا فوڈ کھاتے ہو. نمبر 2، جسے تولا جاتا ہے، جسے تولا جاتا ہے. اور نمبر 3، جسے سٹاک میں رکھتے ہیں. بعض دانے ہوتے ہیں تولتے ہیں لیکن سٹاک میں رکھتے نہیں، فوراً ختم ہو جاتے ہیں، اس پر زکات نہیں، اس پر زکات نہیں. اب بادام ہے، زکات ہے؟ کھاتے ہیں، ناپتے ہیں، تولتے ہیں، سٹاک میں رکھتے ہیں، زکات نہیں. یہ 3 کنڈیشنز پورے ہوں. ٹمیٹا کھاتے ہیں، تولتے ہیں، سٹاک میں رکھتے ہیں. 1 سال رکھے بولے تو پورا الگ ہو جاتا. جی کیا بھی باقی نہیں، سٹاک میں 1 سال رکھو، سٹاک میں 1 سال رکھیے، ہونا ضروری ہے. تو کھائیں، تولیں اور سٹاک میں رکھیں. ایک ایسا چیز بتائیے جسے تولتے نہیں، سٹاک میں رکھتے ہیں لیکن تولتے نہیں. گھاس ہے، یہ بھر کے گوڑاؤں پڑے ہیں، کھاتے ہیں نہیں کھاتے، زکات نہیں. ٹھیک ہے، اور نہ اسے تولتے ہیں. تو یہ 3 کنڈیشنز پورے ہوں، کھائیں، اسے تولا جائے اور اس کے بعد سٹاک میں رکھا جائے. اچھا، یہ کنڈیشن سے ایک ایکسپشن ہے، وہ کیا ہے؟ انگور ایکسپشن ہے. انگور جو ہے ایکسپشن، اس میں زکات نہیں. اگرچہ کہ وہ تولتے ہیں، ناپتے ہیں، تولتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں، لیکن 1 سال میں کہاں رکھتے؟ نہیں رکھ سکتے، 1 سال نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود اس میں زکات ہے. انگور ایکسپشن ہے. لیکن انگور کی زکات انگور نہیں لیں گے، انگور کی زکات منقع لیں گے. منقع مانو شیر میں ڈالتے ہیں بھائی، نہیں مانو منقع. ہاں تمل میں کیا بولتے ہیں؟ منقع. زبیب عربی میں زبیب بولتے ہیں. منقع زبیب کیا بولتے ہیں؟ منقع کیا بولتے ہیں؟ پچا سوکھا ہوگا نا. انگور کی زکات منقع لیں گے. اور کھجور کی جو یہ جو رطب کھجور ہوتے ہیں ہے نا، جو گیلے کھجور ہوتے ہیں، اس میں سے زکات کھجور کا لیں گے. ہر گیلی چیز کا زکات جو لیں گے وہ سوکھی ہوگی، گیلی چیز کا زکات گیلا نہیں لیتے.
اس کے زکات سوکھی ہوئی چیز لیں گے. وہ خاص طور پر یہ دو چیزوں پر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, ایک انگور اور ایک کھجور. اچھا کب دیں گے زکات؟ یہ تین کنڈیشن سمجھ آ گئے. کب دیں گے زکات؟ ہاں ایک جو ہے 5 اوسق کو پہنچے, وسق 5 وسق کو پہنچے. ایک وسق 60 مد ہے, ایک وسق 60 مد ہے, تو 5 وسق مد کتنے ہو گئے؟ 300 مد. ایک مد کیا ہے؟ ایک مد ہے اسے سا, مد کو جو ہے سا کہتے ہیں, سا نبوی. ایک مد کا کیا حساب؟ اس زمانے میں کیجز نہیں تھے, تو ایک عام آدمی, ایک عام ہے آدمی جو اپنے 4 ہاتھ بھر کر ڈالے اسے مد کہتے ہیں. جفنا, 4 جفنات سا, 4 ہاتھ بھر کے ڈالے بھائی جی. اسی لیے تاجر کے ہاتھ چھوٹے ہوں تو زیادہ فائدہ ہے. تاجر کے ہاتھ چھوٹے ہوں تو زمانے میں زیادہ فائدہ مانا, لیکن چھوٹے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں اس کا نہیں. کسی اور کے ویڈیو آدمی کو بلا کے, ایک صاحب ہاتھ کھولے وہ تو شین جیسے ہیں, ان کو بھی نہ لائیں گے جی, وہ نقصان دہ ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں لائیں گے. اچھا تو یہ ہے, لیکن اب گرامز میں جب بتانے کی بات آئی تو اختلاف ہوا. آسان تھا بھائی, ایک نارمل سائز کے آدمی بلائے, بولے بھائی 4 ہاتھ ڈالو بھائی, تعلیم ہو تو ایک سا ہو گیا, ایک مد ہو گیا. لیکن جب گرامز میں تبدیلی آئی تو اختلاف ہوا کہ ایک مد کتنے کلو کا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے 2 کلو کہا, بعض لوگوں نے 2 کلو 200 گرام کہا, بعض لوگوں نے 2.5 گرام کہا, بعض لوگوں نے 300 گرام تک کہا. سوری 3 گرام, 300 مطلب 3 کلو. بعض لوگوں نے 2 کلو کہا, بعض لوگوں نے 2.5 کلو کہا, بعض لوگوں نے 3 کلو کہا. 3 کلو تک میکسیمم, 2 کلو 100 گرام سے لے کے 3 کلو تک کا اختلاف ہے. لیکن ہم زکات الفطر جو رمضان میں دیتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی 3 کلو دے دو بہتر ہے, ایک آدمی 3 کلو دے دو بات کرو. لیکن یہاں پر چونکہ کتنے ہیں, کتنے 300 ہے نا, 360 کی بات چل رہی ہے, تو ایسے صورت میں 1 گرام کتنا لیں گے؟ اختلاف کے بعد صحیح یہ معلوم ہوتا ہے 2 کلو 200 گرام, 2 کلو 200 گرام انٹو 300 ڈالو کتنا ہے؟ 300 ہاں 666 kgs ہو, دانوں میں پھلوں میں 666 kg کے اوپر ہو تو اس پر زکات ہے. لیکن دانوں میں یاد رکھ لیجئے, دانوں میں پھلوں میں 1 سال کا کنڈیشن نہیں, کیونکہ اللہ نے کہا آتوا حقہ یوم حصادہ, جیسے ہی آپ نے اسے کاٹ لیا, جیسے آپ نے کاشتکاری کر کے نکال لیا تو آپ اس میں فوراً زکات دے دو, آپ اس میں فوراً زکات دے دو. تو اس میں 1 سال, جیسے ہی کھیت سے کاٹ کر نکلا فوراً زکات دیجیے, جھاڑوں سے اتار دیے فوراً زکات دے دیجیے. ٹھیک ہے, تو کتنا ہو؟ ایک صاحب پاس چاول کا کھیت ہے, کاٹے 500 گرام نکلا, زکات دیں گے؟ نہیں دیں گے. ایک صاحب پاس کھیت ہے, کاٹے 700 گرام نکلا, 700 گرام 700 کلو 700 کلو 700 کلو کی بات چل رہی ہے, گرام تو سونے چاندی میں, کلو کی بات چل رہی ہے. 700 کلو زکات دیں گے؟ دیں گے. کتنا دیں گے؟ اگر وہ کھیت پر یہ محنت کر رہے ہیں, اس کھیت پر انہوں نے محنت کی, موٹر لگایا, پانی کا انتظام کیا, نالے بنائے, لوگوں کو کام میں رکھا, لیبرز ہیں, سب کام کر رہے ہیں, تو 5% دیں گے. کیا دیں گے؟ 5%. لیکن لوگ نہیں رکھے, کچھ بھی خیال نہیں کیے, کھیت ہے پڑا ہے, ڈالے خود بخود نکل آیا, تب 10% دیں گے. تب 10%, 10%, 5%, 10%. 5% تب جب آپ نے محنت کی ہو, موٹر لگائے, پانی کا انتظام کیے, لیبرز رکھے, ہے نا, خرچ ہوتا ہے بہت سارا, اس میں آپ 5% دے کافی. یعنی 700 گرام نکلا تو 5% دیں گے, کتنا ہوا؟ 35 kgs نا, کتنا ہوا؟ 700 کلو. تب کلو کی بات چل رہی ہے,
700 किलोग्राम 700 kg, उसमें 2.5% कितना हुआ? 700 40 करो भाई, 700 डिवाइड बाय 40 करो, 40 नहीं, सॉरी 20, 5% है ना, 35 kg देगा। अगर एक आदमी ने अपनी जमीन काटी, पूरा निकाला, तो 700 ग्राम खजूर, 700 किलोग्राम खजूर निकले, 700 किलोग्राम खजूर निकले, 700 किलोग्राम खजूर निकले। और उसमें मेहनत की है, मोटर लगाया है, पानी का इंतजाम किया है, लेबर्स रखे हैं, तो कितना देगा? 35 kg देगा, 35 kg ज़कात निकाल देगा। नहीं, इसकी कुछ भी मेहनत नहीं, ऐसे ही निकल आया, तो कितना देगा? 70। समझ में आया? ये है धानों फलों में, धानों और फलों में यही ज़कात। अब अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया शहद के ताल्लुक से, क्या शहद पर ज़कात है या नहीं है? शहद पर ज़कात है या नहीं है? राजिह कौल यह है कि शहद में ज़कात है, और ज़कात देगा आदमी 90 kgs हो, तो मोर देन 90 kgs निकाला हो तो उसमें से 5% देगा। अबोव 90 kg हो, शहद उतारते हैं ना, अबोव 90 एंड अबोव, 90 एंड अबोव हो तो 5% ज़कात देंगे। ज़कात पैसे नहीं देंगे, याद रखिए, ज़कात जिस कैटेगरी का निकाला जाता है वही कैटेगरी देना है। धान का ज़कात निकाला जाता है, धान ही देंगे। और ज़कात क्या है? छिलकों के साथ नहीं लेंगे। आप एक आदमी के पास गए, उसके पास खेत है, निकाले वो धान, निकाले, चावल नहीं अलग निकाले, धान निकाले, 1000 किलो आया, धान के साथ दे तो 10% दे, धान के साथ नहीं, साफ कर कर चावल देना चाहते हैं तो 5% दे। धान के पास लोग खूब दे देते, खराब नहीं होता। धान के साथ लेने का मकसद क्या है? चावल खराब नहीं होता, धान के साथ रखिए 10 साल खराब नहीं होगा। उसे निकाल के आप उसे स्टॉक करेंगे तो खराब होता है। वो जब बाली में रहता है धान, खराब नहीं होता, अल्लाह के कुदरत देखिए। तो इसलिए ऐसे ही स्टॉक करते हैं। 1000 किलो निकला तो उसमें से अगर धान के साथ देता है तो क्या दें? 10%। ठीक है, तो शहद का आपने सुन लिया, शहद में इख्तिलाफ है, बाज़ लोगों ने ज़कात नहीं कहा और बाज़ लोगों ने कहा। अच्छा, जमीन से दूसरी चीजें भी निकलती है ना, जमीन से दूसरी चीजें, पेट्रोल निकलता है, कोल निकलता है, अभी क्या निकलता है? मुख्तलिफ किस्म के ढेर सारे केमिकल्स निकलते हैं, ढेर सारे केमिकल्स निकलते हैं। क्या इसमें ज़कात है या नहीं है? बाज़ लोगों ने नहीं कहा, सही बात है कि ज़कात है। क्यों ज़कात है भाई? अल्लाह मुफ्त में दिया, ज़कात नहीं देंगे? तो ये बना है कोल ने अंदर से पेट्रोल से बनाई, वो निकलता है, निकाल के बेचते हैं आप, ज़कात नहीं तो क्या देंगे? ज़कात देंगे उसको, ज़कात दे। कितने परसेंट है? अगेन वही 2.5%, 5%। जमीन से जो भी निकलता है उस पे 5% है ना। कितना पेट्रोल निकल रहा है, कितना कोल निकल रहा है, उस पर ज़कात है, उस पर ज़कात है। सऊदी अरब एक रोज को कितने बिल्स निकालती है? ठीक, एक मिलियन के हिसाब से निकालती है रोजाना। उसे चाहिए कि पूरा हिसाब लगाएं, ये एक साल में जितना निकला उसमें से 5% ज़कात निकालना पड़ेगा। अब हुकूमत निकालती है नहीं निकालती, अल्लाह वाला, ये हम नहीं जानते, लेकिन निकालना चाहिए। और अहले इल्म ने कहा निकालना चाहिए, बहुत सारे उलमा कहते हैं निकालना चाहिए। ठीक है, जमीन से खजाना मिला, खजाना जैसे मिलता है वो दो किस्म का होता है, एक कुफार का होता है, एक मुसलमानों का होता है। खजाना जो है कुफार का होता है, मुसलमानों का होता है। अब खजाना आप देखिए मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों का कुफार का है, उसमें डिजाइन्स होंगे, मूर्तियां होंगी, ऐसा हो तो कुफार का है। अगर खजाना कुफार का हो तो उसमें 20% ज़कात देना पड़ेगा, 20%, और बाकी का आदमी उठा ले सकता है, जिसे मिला उसे। जुल्म नहीं कि आपकी जमीन में मिले हुकूमत आके लेके चलेगी, आपको क्या बेचनी? जमीन खोले भाई, मिला एक बड़ा हंडा,
جی حکومت کو معلومات چھنا کے لے کے چلی گئی، کیسے ظلم ہے، آدمی کو ملا ہے اللہ نے سو دیا تو آپ پورا لے کے چلے گئے، ظلم ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اب 20% دے دو، 20% دے دو، بس 80% تم اٹھا لو، چاندی چمک گئی تمہاری، ہے نا، ٹھیک ہے، 80% اس کے لیے۔ اگر یہ جو خزانہ ہے مسلمانوں کا ہے، وہ خزانہ دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا کفار کا ہے۔ اگر خزانہ مسلمانوں کا ہے تو اس کا حکم لقطہ کا حکم ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ لقطہ۔ یہ لقطہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، گمشدہ کسی اور کی آپ کو مل گئی، کیا کریں گے آپ؟ راستے میں جا رہے تھے، 500 کی نوٹ ملی، 1000 کی نوٹ ملی، ادھر ادھر دیکھے کوئی نہیں ہے، آپ اٹھا کے نہیں ڈال سکتے، نہیں اٹھائیں، ایسی چیزوں کو نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ وہ آدمی واپس آ کے نہیں لے گا، نہیں اٹھائیں، ہے نا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا جی، جو بنا لے کے جاتے رہتا ہے، نہیں اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ اگر اٹھا لے تو مصیبت ہے، کیا ہے، ایک سال اپنے پاس رکھیں اور پبلک ایریاز میں اعلان کرتے پھریں، بھائی فلاں دن فلاں جگہ راستے میں 1000 روپے کی نوٹ ملی، 2000 روپے کے پیسے ملے، فلاں چیز ملی، فلاں ملا، اعلان کرتے پھریں۔ ایک سال تک اعلان کریں گے، ایک سال تک کوئی نہیں آئے گا تو کیا کریں گے، وہ اپنے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ایک آدمی آ کر پوچھے، وہ آدمی آ کے پورے نوٹ کے نمبر کے ساتھ جی پورا بتا رہا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر خزانہ مسلمانوں کا ہے تو اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، ایک سال بولتے پھریں گے بھائی زمین میں ملا مجھے، اس میں بہت ساری تحقیق ہے، مسلمانوں کی ہے تو بہت نیچے گہرے نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے، بہت گہری ہو تو کافروں کی، بہت سال گزر گئے، اس اندر چلا گیا۔ بہرحال عام طور پر جو بھی خزانے ملتے ہیں وہ بہت قدیم زمانے میں ملتے ہیں، اسلام کے دور سے پہلے بھی ملتے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے 20% زکات دینے کے بعد آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں وہ جو زمین سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا چیز باقی ہے؟ بزنس پروڈکٹس۔ بزنس پروڈکٹس، ایک چیز کب بزنس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک چیز کب بزنس کے لیے ہوتی ہے؟ جب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں، اچانک بیچنے کی نیت آ گئی تو بزنس پروڈکٹ ہو گیا۔ جب آپ نیت کرتے ہیں وہاں تک وہ آپ کا ہے، جیسے نیت کر لیا وہ بزنس پروڈکٹ ہو گیا۔ نیت کیے بدلے بدلتے ہیں، روزانہ مسئلہ ہے، صبح اٹھے بیچ دیں، سوچتے شام آئے نہیں بیچنا سوچتے ہیں، ہے نا۔ ایسی صورت میں کیا ہے، ایسے چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کسی کو نہ کہہ دیں۔ ایک زمین میں ہے بھائی، پیسوں کی ضرورت ہے، ایک صاحب سوچے کہ بیچ دیں، نہیں بیچیں، بیچ دیں، نہیں بیچ دیں، چلتا ہے حساب۔ لیکن ایک دن ایک آدمی سے مل کے پھر زمین بیچنا ہے بھائی، پارٹی لگاؤ، بولے تھے کیا ہو گیا، یا پھر آپ نے اعلان ڈال دیا، پیپرز میں ڈال دیا، واٹس ایپ میں میسج سرکولیٹ کر دیے، ہے نا جی، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ چیز بیچنے کے لیے ہے، تو وہ وہاں بزنس پروڈکٹ ہو رہا ہے۔ وہاں سے وہ بزنس پروڈکٹ ہو گیا تو اس پر ایک سال گزرے، اس پر ایک سال گزرے، اور وہ سونے چاندی کے نصاب، اس کا ویلیو سونے چاندی کے نصاب کے برابر ہو، سونے یا تو پھر چاندی کے نصاب کے برابر ہو، چاندی بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس بزنس پروڈکٹ 25,000 روپے کا ہے، وہ ایسے ہی رکھا اور اس پر ایک سال گزر گئے تو اس میں 2.5% نکالے گا، 2.5% نکالے گا۔ اب بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کے دکان میں مال بھر لیتے ہیں، ان کا پیسہ کچھ بھی نہیں، گئے کمپنی سے بولے کہ دکان رکھو، کمپنی والا لا کے بھر دیا۔ یہ جو مال ان کے دکان میں ہے اس کا حکم قرض ہے، اس کا ہے قرض۔ قرض کا معنی کیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، 10 لاکھ کا مال آ کے بھر دیا آپ کی دکان میں، آپ کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے قرض ہے، آپ 10 لاکھ روپے آپ نے فلاں کمپنی سے قرض لیا ہے، یہ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، تو ایسی حالت میں بھی ایک سال گزر جائے آپ کو زکات دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے میں قرض پہ لیا ہوں یہ میرا نہیں، ایک سال آپ کے پاس رہا اور وہ بزنس پروڈکٹ ہے، اس کا حکم قرض کا ہے، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو زکات دینا پڑے گا، اس میں سے وہ 2.5% پورے اماؤنٹ میں سے 2.5% نکال کے دیں۔ اب مال فلو ہوتے رہتا ہے، 10 لاکھ روپے کا مال کہیں 15 ہو گیا، کہیں 5 ہوا، کبھی ہوتے ہوتے 10 کو پہنچ گیا، نصاب سے کم پہنچ جائے
تو 1 سال کا روٹیشن کٹ ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں ہے؟ دکان ہے بھائی 10 لاکھ ہمارا بیچے کم ہوتا ہے, کم 1 لاکھ روپے پہنچا, پھر کم ہوتا ہے 50 کو پہنچا جی, اچانک ایک مہینے 10,000 روپے کو پہنچ گیا تو سمجھیے کہ اب سال کا روٹیشن ختم ہو گیا. اب یہ 10,000 روپے کا مال نصاب کے مال تک پہنچنے تک انتظار کرے گی, وہاں پہنچ جائے وہاں سے 1 سال پھر. اب عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, روٹیشن ہوتے رہتا ہے. اس کے لیے کنفیوژن کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی وقت آئے تو پورا اماؤنٹ دیکھیں, اس کے ایکول اماؤنٹ ڈالیں, ڈالنے کے بعد زکات نکالیں. آپ جو خریدے ہیں وہ حساب ہے, بیچنے کا حساب نہیں. آپ نے پروڈکٹ جو خریدا, آپ 100 روپے لیے 200 کو بیچتے ہیں, حساب 100 کا ہے, 200 کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. 100 روپے آپ نے خریدا ہے, وہ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, اس پر 1 سال گزر گیا اور نصاب تک پہنچ گیا تو آپ اس میں 2.5% نکالیں. بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں, کیا ہے کہ میرے پاس مال ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا اور میں قرض دار ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال ہے, 25,000 روپے کا زکات نکل آیا. اب یہ صاحب کو 25,000 روپے قرض ہے, کہ میں اس لوں تو نہیں ہوتا ہے, سب غلط بات ہے. آپ اپنے لیے زکات نہیں دے سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سب سے پہلے قرض نکالیں. قرض نکالنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے. نہیں پہنچتا تو دیجیے, پہنچتا ہے تو دیجیے. میری زکات میں خود میرے لیے دے نہیں سکتا. زکات دینے سے پہلے قرض نکال دیں. زکات سے زیادہ قرض کا حق ہے, قرض کا حق ہے, قرض دے دیں, اس کے بعد زکات نکالیں. اب ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بیچ نہیں سکتے. ایک آدمی پر زمین بیچنے کے لیے رکھے ہیں, صاحب 1 سال گزر گیا, زکات دینا ہے, پیسے نہیں دینے کے لیے, کیا کریں؟ بیچ کر دیں. بیچ کرنا. اور زمین کا حصہ بیچیں یا تو پھر اپنے جو ہے دوسرا مال لیں. قرض لے کے زکات دینے کی ضرورت نہیں. اگر امید ہے کہ بھائی پیسے 100% آ جائے گے, پیسے پڑے ہیں, قرض لے تو میرا مسئلہ نہیں, دے سکتا ہے آدمی, ورنہ قرض کے لیے آدمی احتیاط کرے. ٹھیک ہے. تو بزنس پروڈکٹس میرے دوستوں عام طور پر اس میں کنفیوژن ہوتا ہے, مال آتے رہتا ہے, جاتے رہتا ہے, خرچ کرتے رہتے ہیں, فلو ہوتے رہتا ہے. اس میں کنفیوژن بہت سارے آتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا نہ کریں. آپ کے پاس امید ہے کہ کبھی بھی نصاب سے نیچے میرا اسٹاک نہیں جاتا, ہمیشہ نصاب کے اوپر رہتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے, سال میں جیسے ختم ہوتے دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے مثال کے طور پر جیسے لانڈری وغیرہ ہے تو ڈٹرجنٹ لیتے ہیں, ہے نا, شیمپو فلان چیز, اس پر زکات نہیں ہے. انسٹرومنٹس بڑی کمپنی رکھے ہیں, آپ کے پاس کروڑوں کے انسٹرومنٹس ہیں. لیدر کمپنی ایک صاحب کی, انسٹرومنٹس لاکھوں کے رکھے ہیں, انسٹرومنٹس پہ زکات نہیں. ایک صاحب ٹیکسی کی تجارت کرتے ہیں, مطلب رینٹ چھوڑتے ہیں, 100 ٹیکسی ہیں, زکات نہیں. ٹیکسی تجارت کرتے ہیں, بیچتے ہیں ٹیکسی, یعنی کار بیچتے ہیں, 100 کار بیچنے کے لیے رکھے, 1 سال گزر گیا, 100 کار کا زکات دینا پڑے گا. وہ بزنس پروڈکٹ میں تبدیل ہو گیا. گھر آپ کے پاس ہے, گھر پہ زکات نہیں ہے. جو رینٹ جمع ہوتا ہے وہ پیسے میں اگر 1 سال گزر جائے تو زکات دیں گے. ایک صاحب کے پاس ڈھیر سارے پراپرٹیاں ہیں, اس پر زکات نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے, پیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس لیے پراپرٹیز لے کے ڈالتے ہیں. ایسے بھی ہیں لوگ, ہے نا, پیسے زیادہ ہیں, حفاظت نہیں کر سکتے تو پراپرٹیز میں تبدیل کر دیتے ہیں. اگر بہت سارے پراپرٹیز ہیں تو بہتر یہ ہے کہ زکات دے دیں, بہتر ہے زکات دے دیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 50 60 پراپرٹیز ہیں, پیسے رکھ نہیں سکتے تو پراپرٹی بناتے جاتے ہیں. ہم ایسے آدمی کہیں گے کہ آپ زکات دینا بہتر ہے, زکات دینا افضل ہے. 60 پراپرٹی, لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک, آپ ایکرز کے حساب سے رکھیں, کروڑوں کی پراپرٹی, زکات نہیں ہے تو کیا کریں, دیجیے زکات. ایک صاحب ہیں وہ لے کے رکھے پڑے ہیں, ہے نا, وہ مقصد جو ہے پیسوں کو پراپرٹی میں تبدیل کرنا نہیں ہے, پیسوں کی حفاظت نہیں ہے, ایسے ہی لے کر رکھیں, فیوچر میں بچوں کے لیے زکات دینے کی ضرورت نہیں, زکات دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوا بزنس پروڈکٹ. اب کیا باقی ہے, اب بات ہوئی زکات کی, کس پر زکات دے, زکات دینے والے. اب زکات لینے والوں کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بعد کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہے, آپ سوالات پوچھیے انشاءاللہ. ابھی نماز کا وقت ہوا ہے نا, کتنی جماعت ہے, ٹھیک, ختم کر. نماز کے بعد پھر جمع ہوں گے انشاءاللہ. مستحقین زکات
کون زکات لے سکتا ہے، اس تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔